تمہاری کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی ہے، اب جو مجھے چاہیے چپ چاپ اس کو میرے حوالے کر دو، میرا بیٹا مجھے واپس کرو اور یہاں کھڑے تمام آفیسرز کو یہاں سے ہٹنے کے لیے بولو ورنہ اس لڑکی کی گردن نہیں بچے گی۔ ڈاکٹر عباس نے چاقو لیزا کی گردن کے ساتھ مزید تنگ کیا جس سے لیزا کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی، خبردار خبردار، اگر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آفیسرز بیگ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے آفیسرز کو وہاں سے ہٹایا۔ یہ ہوئی نا بات، میں جانتا ہوں یہ تمہارا دل ہے اور میرا بیٹا میرا دل ہے، تو کیوں نہ ایک سودا کریں، تم مجھے میرا دل لوٹا دو اور میں تمہیں تمہارا دل لوٹا دیتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ ڈاکٹر عباس نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ احمد خاموش رہا۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، لے کر آتے ہو یا نہیں؟ چاقو مزید لیزا کی گردن سے لگا کر گردن سے خون کا ایک قطرہ نیچے گرا۔ اوکے فائن، تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے گا لیکن تمہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ نہیں احمد، آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیزا نے بمشکل کہا۔ اسے لے کر آؤ جلدی، احمد نے گھبرائے انداز سے کہا۔ شاویز جلدی سے اندر گیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد اس کے بیٹے کو لے آیا۔ بابا، زہیب میرا بیٹا، یہاں پہ باقی جو بھی کھڑے ہیں سب کو دور بھیجو۔ احمد نے پیچھے مڑ کر آنکھوں سے اشارہ کیا، سب وہاں سے ہٹ کے اب 3 گننے تک میرا بیٹا یہاں بھیجو، میں اسے وہاں بھیجتا ہوں۔ اوکے 1 2، لیزا نے زور سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ مارا، اپنے ہاتھ سے چاقو والا ہاتھ ہٹایا۔ احمد نے بجلی کی تیزی سے زہیب کو پیچھے دھکیل کے لیزا کا بازو اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ سلیمان نے جلدی سے ڈاکٹر عباس کے بازو اور ٹانگ پر فائر کیا۔ ڈاکٹر عباس کراہتا ہوا نیچے گر گیا۔ آفیسر نے ڈاکٹر عباس کو اپنی حراست میں لے لیا۔ لیزا آپ ٹھیک ہے؟ احمد نے جلدی سے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر لیزا کی گردن صاف کی۔ میں ٹھیک ہوں احمد، کیا ہوا؟ لیزا، احمد نے پریشانی سے لیزا کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ چاقو پوائزن تھا۔ لیزا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ نہیں لیزا، آنکھیں کھولو۔ لیزا آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیزا اوپن یور آئیز۔ احمد نے لیزا کو گرنے سے پکڑا۔ کیا ہوا احمد؟ سر، چاقو میں زہر تھا، ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ سب بے یقینی سے احمد کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ احمد پریشان مت ہو، ملٹری کے ڈاکٹر نوید اس میں اسپیشلسٹ ہیں، آپ انہیں اندر لے کر چلیں، میجر رومان نے نرمی سے کہا۔ احمد نے فوراً لیزا کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے اندر جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اوکے، آپ سب باہر ویٹ کریں، میں انہیں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر نوید واپس اندر چلے گئے۔ احمد روم کے باہر بینچ پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کسی میں احمد سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ارے یار، جب سے سر یہاں آئے ہیں میں نے پہلی بار انہیں ایسے دیکھا ہے۔ اف، کون ہوگی یہ لڑکی؟ سارا نے تجسس سے ریحان سے سرگوشی کی۔ مجھے تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں ان کے گھر میں رہتا ہوں، جو مجھے پتا ہوگا۔ شاویز، تمہیں کچھ پتا ہے؟ شاویز نے نفی میں سر ہلایا۔ سر، آپ پوچھ کر بتائیں نا، احمد نے میجر سلیمان سے کہا۔ میجر سلیمان نے میجر رومان کی طرف دیکھا جو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میجر رومان احمد کے برابر بیٹھے تھے۔ احمد، میں نے آج سے پہلے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کی فیملی تو مظفر آباد میں رہتی ہے۔ احمد نے سر اٹھا کر گہری سانس لی۔ شی از مائی وائف۔ وائف، سب نے بیک وقت کہا۔ میجر رومان نے سب کو گھورا۔ ڈاکٹر نوید روم سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر لیزا کیسی ہیں؟ فکر مت کریں میجر احمد، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اینٹیڈوٹ دے دیا ہے، سو ڈونٹ وری، اور تمہاری تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ احمد جلد ہی دروازہ کھول کر روم میں داخل ہو گیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، میجر رومان نے مسکرا کر کہا۔ اٹس اوکے، یہ میرا فرض ہے۔ بائی دا وے، یہ ہے کون؟ میجر احمد کو میں نے پہلے اتنا پریشان کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھا۔ ان کی وائف ہے۔ کیا وائف؟ اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، دراصل ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے، میجر رومان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر نوید بھی مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ ریحان، سارا اور ریمن دروازے سے دیکھنے لگے۔ چلے اپنے اپنے کام پر اور یہ تانکا جھانکی چھوڑ دیں، مجھے لگتا ہے اب آپ اطمینان سے کام کر سکتے ہیں، میجر رومان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سبھی مسکرانے لگے۔ لیزا، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے صبح ہی نوٹ کر لینا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، احمد نے لیزا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہا تھا۔ لیزا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ احمد، لیزا آپ کو ہوش آ گیا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ احمد نے فکر مندی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں احمد، کہیں درد نہیں ہو رہا، پریشان مت ہو۔ لیزا، آئی ایم سوری، میں آپ کی حفاظت نہیں کر پایا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ آپ کو اپنے کام میں بھی انوالو کر دیا۔ آئی ایم سوری احمد، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ مجھ پر اس وجہ سے تو کہیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ لیزا نے پریشانی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ احمد نے اشارہ دے کے لیزا کو بٹھایا۔ احمد مسکرایا نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں آئندہ سے آپ کے مزید حفاظت کروں گا، احمد نے لیزا کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میجر رومان اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ چلے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر، صحت اور تندرستی دے، آمین۔ چلے آپ آرام کریں، یہ آپ کا موبائل کال آ رہی تھی۔ میجر رومان نے لیزا کی طرف موبائل بڑھایا۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے موبائل فون پکڑ لیا۔ میجر رومان روم سے جا چکے تھے۔ او میرے خدا، 8 مس کالز، اگر بابا کو کال نہیں کی تو بے حد پریشان ہو جائیں گے۔ لیزا نے مس کالز دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا موبائل بالکل بند ہے، آج لائے میں بابا سے بات کرتا ہوں۔ ارے نہیں، میں خود کروں گی، اور انہیں نہیں بتانا ورنہ اور پریشان ہو جائیں گے۔ لیزا نے جلدی سے نمبر ڈائل کیا، پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔
السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کدھر تھیں آپ؟ میں کب سے کال کر رہا تھا، اتنا ٹائم ہو گیا، آپ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ میں نے احمد کو بھی کال کی لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا، میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رحمان صاحب نے ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے کہا، بابا ریلیکس، وہ سرجری سے ریلیٹڈ ٹریننگ تھی تو بس وہی لیٹ ہو گئی، موبائل بیگ میں تھا، آواز نہیں آئی، اور احمد کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہے۔ احمد میرے پاس ہی ہے، ہم کچھ دیر تک گھر پہنچ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ چلے ٹھیک ہے، احمد آپ کے ساتھ ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ لوگ جلدی سے گھر آ جائیں۔ اوکے بابا جان، اللہ حافظ۔ لیزا نے کال منقطع کر دی۔ لیزا اتنی بڑی بات آپ نے خود بتائی نہ مجھے بتانے تھی۔ احمد میں نہیں چاہتی سب میری وجہ سے مزید پریشان ہو، اور ویسے بھی پریشان ہونے کے لیے آپ ہی کافی ہیں، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا تو احمد بھی مسکرانے لگا۔ السلام علیکم۔ احمد نے ہال میں انٹر ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے مڑ کے بیک وقت جواب دیا۔ احمد میری جان، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آج آ رہے ہیں؟ ناہید جلدی سے احمد کے پاس گئی اور احمد کے گال چومے۔ بس میں جلدی میں آ گیا، اس لیے بتایا نہیں، احمد نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آ گئی ہماری یاد برخودار۔ احسن آگے بڑھ کے گلے ملے۔ احمد خاموش رہا۔ آؤ ہم ابھی ڈنر کرنے ہی والے تھے، ایفش بھائی کو جگہ دو بیٹا، زویا نے خوش دلی سے کہا۔ جی ماما۔ ایفش دوسری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ عثما اور عروہ نے ڈائننگ ٹیبل پہ برتن رکھے۔ کیسے ہو احمد؟ کام کیسا چل رہا ہے وہاں پر؟ ٹھیک ہوں بابی، کام بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ احمد لو بریانی کھاؤ۔ ناہید نے بریانی کی پلیٹ احمد کے آگے کی۔ احمد خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کب تک رہنے کا ارادہ ہے میرے بھائی؟ 2 دن بس۔ تو کیا اپنے سسرال والوں سے بھی ملے ہو؟ عظمیٰ نے ایفش کو گھورا۔ ایفش نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ ہاں، احمد نے سرسری سا جواب دیا۔ سب نے حیرانی سے احمد کو دیکھا۔ اچھا بس اب میرے بیٹے کو آرام سے کھانا کھانے دیں یا پھر بس سوال ہی کرتے رہیں گے؟ ناہید نے سب کو ٹوکا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کے لوازمات پیش کیے گئے۔ احمد اپنے روم کی جانب بڑھنے لگا۔ احمد تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو رکنا پڑا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ارے واہ، آج احمد صاحب تشریف لائے ہیں، کیسے ہیں آپ بیٹا؟ عثمان نے ہال میں انٹر ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ٹھیک ہوں، ویری گڈ۔ ہم نے نیوز دیکھی تھی، بہت عمدہ کارکردگی دکھائی ہے آپ نے، کیسے ان درندوں کو پکڑا، بہت ظالم لوگ ہیں، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ عثمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ جی بالکل۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سبھی اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ احمد بیڈ پر لیٹا جلدی سے موبائل دیکھا، ٹیکسٹ دے کر مسکرایا۔ السلام علیکم، خیریت سے پہنچ گئے آپ؟ وعلیکم السلام، جی ابھی فری ہو کر اپنے روم میں آیا ہوں اور آپ کو ٹیکسٹ کیا ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد رپلائی آیا، سب کیسے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ بابا سے ہمارے بارے میں بات کروں۔ احمد نے ایک اور میسج سینڈ کیا۔ اگر وہ نہ مانے تو؟ فوراً رپلائی آیا۔ احمد نے کال کے آپشن پر کلک کیا، پہلے ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ اچھا تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اگر وہ نہ مانے تو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بھلا آپ میری وائف ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ اتنے سالوں سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ کی پھوپھو وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گی، آپ ان سب کی ٹینشن نہ لیں مائی ڈیئر، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ لیزا جی، آئی مس یو سو مچ، سوچ رہا ہوں یہ 2 دن آپ کے بغیر کیسے گزریں گے، آپ کو دیکھنے کی آمنے سامنے بات کرنے کی مجھے عادت ہو چکی ہے، میرے لیے 2 دن 2 سال کے برابر لگ رہے ہیں، احمد نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ خیر چلیں آپ سو جائیں، آپ نے صبح جانا ہے، میں ذرا بابا جان اور ماما جان سے مل کر آتا ہوں، احمد نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ آپ اس وقت بات کریں گے؟ جی کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے رومز میں ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ چلے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کال منقطع کر دی۔ احمد جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اپنے روم سے نکل کر حسن اور ناہید کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان۔ احمد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ارے احمد آپ آؤ۔ احسن نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماما جان کدھر ہیں؟ وہ جگ میں پانی لینے گئی ہیں، لو آ گئی۔ ارے احمد میری جان، آپ یہاں اس وقت؟ ناہید نے جگ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ احمد نظر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کرو بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میری اور لیزا کی بات کریں۔ احمد کی بات پہ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ احمد آپ کی پھوپھو ایسا نہیں ہونے دے گی ماما جان، میں اسی لیے آپ دونوں سے بات کرنے آیا ہوں، آپ نے انہیں سمجھائیں۔ احمد آپ جانتے ہیں بابا جان نے انہیں بہت سمجھایا تھا، وہ اس وقت نہیں سمجھی تھی تو آپ کیسے سمجھیں گی؟ بابا جان آپ کو پتہ ہے میں عروہ سے شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ احمد نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر احسن کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر نرم لہجے میں کہا۔ ایک پل کو تو حسن اور ناہید کو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ وہی احمد ہے۔ میں جانتا ہوں میں ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا، لیکن آپ جانتے ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں اطمینان سے بات کروں، تحمل سے بات کروں، لیکن مجھ سے ایسا نہیں ہو پاتا۔ میں ایسے بات کرتا ہوں، میں ایسا ہی ہوں، سب سمجھتے ہیں کہ میں بہت خڑوس، اکڑ مزاج، سخت مزاج کا انسان ہوں، مجھ میں دل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن مجھے معاف کر دیں، میں ان کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں ان سے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ احمد ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ حسن نے گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، ہم نے آپ کے دادا جان کی بات نہیں رکھی، وہ ہم سے بہت خفا ہوں گے، ہم نے واقعی ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اس وقت ہم مجبور تھے، ہم ڈر گئے تھے، آپ کے دادا
کو کھو کر ہم آپ کی پھوپھو کو کھونا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ ناہید نے مجھے کہا بھی تھا، منع کیا تھا، لیکن پھر بھی ہم نہیں مانے۔ ہم نے بہت غلط کیا ہے ان کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں اور وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ حسن نے نرم لہجے میں کہا، بابا جان وہ بہت اچھا ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے، وہ بس آپ کے آنے کا ہی کب سے انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے کبھی آپ کی خوشی کی پرواہ نہیں کی۔ ارے نہیں بابا، ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، میں جانتا ہوں آپ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، بس آپ کی پھوپھو کی پرابلم ہے، انہیں کیسے منائیں۔ اور تو اور عروہ وہ تو آپ کو بہت پسند کرتی ہے، ناہید نے فکر مندی سے کہا، میں عثمان سے بات کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ زویا کو منائے۔ حسن نے احمد کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شکریہ بابا جان۔ احمد نے حسن کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماما جان، بابا جان آپ دونوں ریسٹ کریں، صبح بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ احمد سر ہلاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ حسن اور ناہید دونوں بہت پرسکون تھے، ان کے دل سے آج بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حسن، ناہید، احمد، عثمان اور زویا کے کمرے میں موجود تھے۔ حسن بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ زویا، میرا خیال ہے آپ شاید جان چکی ہوں گی کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کر کیوں آئے ہیں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ میرے ساتھ احمد اور اس کے نکاح کی بات کرنا ہے تو پھر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں سننا، زویا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زویا ایسے بات نہیں کرو، کم از کم ان کی بات ہی سن لو۔ عثمان، آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا میں احمد کی شادی عروہ سے کروانا چاہتی ہوں، میری شروع سے ہی یہی خواہش ہے، اور اب آپ لوگ اپنی بات سے تو نہ مکریں، زویا نے نم لہجے میں کہا۔ زویا، آپ جانتی ہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو دکھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ دیکھیں بھائی، میں نے کہا تھا کہ اس کا نکاح کا نام مت لیں، میں نہیں مانتی، آپ پھر بھی وہی بات میرے سامنے کرنے آئے ہیں۔ زویا، ہم پہلے ہی ان کے ساتھ بہت غلط کر چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم انہیں مزید تکلیف دیں۔ اچھا، آپ انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن مجھے دے رہے ہیں، زویا نے نم لہجے میں کہا۔ زویا، ایسی بات نہیں ہے، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھلا آپ کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، ناہید نے زویا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ لوگ میری بات کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ پھوپھو، ان میں ان سب کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو تو یہاں آنے پر میں نے مجبور کیا ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ماما بابا لیزا سے میری رخصتی کی بات کرنے میرے ساتھ چلیں۔ احمد نے کی بات نے تو جیسے زویا کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسن بھائی بتائیں کہ یہ سچ ہے؟ زویا نے بے یقینی سے کہا۔ سب خاموش رہے۔ ہاں یہ سچ ہے، زویا اور ہم نے بہت سوچا اس بارے میں، احمد کے جانے کے بعد ہم نے بہت سوچا۔ احمد ٹھیک کہتا ہے، یہ فیصلہ بابا جان کا تھا، ہمیں ان کا وعدہ نہیں توڑنا چاہیے، ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ تو ابھی بھی ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ زویا، ہم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے، آپ نے کبھی سوچا کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جب لوگ انہیں طرح طرح کے سوال پوچھتے ہوں گے کہ ہم کہاں ہیں، اتنی دیر ہو گئی کیوں نہیں آئے، احمد کہاں ہے، کب تک اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر رکھیں گے، کب کریں گے اس کی شادی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اس لڑکی کا اور اس کے گھر والوں کا کیا قصور جنہیں ہم سزا دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر یہ سب ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہوتا تو ہمیں کتنا غصہ ہوتا؟ ہم کبھی معاف نہیں کرتے ایسے لوگوں کو جو اپنے بڑوں کے وعدے نہ پورے کریں۔ حسن نے تحمل اور اپنائیت سے کہا، آپ جانتی ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بھی کھو دوں، اس لیے میں اپنی پوری فیملی سمیت آپ کے پاس ہی آ گیا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ہم احمد اور عروہ کی شادی کر بھی دیتے ہیں تو کیا وہ خوش رہ پائے گا؟ کسی کو رلا کر کیا کسی کی تکلیف پہنچا کر ہم سب کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر قسمت اور نصیب نے تو اللہ نے لکھے ہیں، وہ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے، ہم اس کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سب جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ زویا، حسن نے نرمی سے زویا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ زویا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ناہید نے بھی اپنے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ زویا، میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں اور ہمیں ہماری غلطی کا ازالہ کرنے دیں۔ زویا کی ہچکی بند گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ زویا، سمجھنے کی کوشش کرو، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عثمان، کیا آپ کو عروہ کی خوشیوں کی بالکل پرواہ نہیں ہے؟ زویا، مجھے پرواہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ احمد عروہ کو اس نظر سے نہیں دیکھتا، وہ کیسے عروہ کو خوش رکھے گا؟ زویا، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ عروہ کبھی خوش نہ رہے؟ عثمان نے نرم لہجے میں زویا کے ہاتھ پکڑ کر پیار سے سمجھایا۔ خود سوچو ذرا، کیا عروہ خوش رہ پائے گی؟ پھپھو، ایفش ہاپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ عروہ نے کمرے میں خود کو بند کر لیا ہے، عظمیٰ نے بہت کوشش کی ہے لیکن عروہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عثمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ پاگل لڑکی، کوئی الٹا کام نہ کرتے، احمد کہتا ہوا جلدی سے باہر کی جانب بھاگا۔ سب احمد کے پیچھے بھاگے، سب عروہ کے کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ عروہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، عثمان نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ یا اللہ، میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ زویا ہزاروں کی طرح رونے لگی۔ فکر مت کریں، کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو آپ۔ ناہید نے زویا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ عروہ بیٹا، دروازہ کھولے، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ انکل آپ ہٹے، میں دروازہ توڑتا ہوں۔ سب پیچھے ہٹ کے احمد نے زور سے دروازے کو لات ماری اور 3 کوششوں کے بعد دروازہ کھل گیا، سب اندر داخل ہو گئے۔ عروہ گمسم بیڈ پر بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی۔ عروہ، میری بچی کیا ہوا؟ میری بچی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ زویا نے عروہ کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔
عروہ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو پتہ ہے سب آپ کی وجہ سے کتنے پریشان تھے، کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھیں آپ؟ عثمان پیار سے بات کرو، حسن نے عثمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ عروہ ایک دم بیڈ سے اٹھ گئی۔ آپ سب میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر آپ سب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ عروہ نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے ہوئے زور سے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ عروہ ریلیکس ہو جاؤ، ہماری بات تو سنو پوری۔ عثمان نے تحمل سے کہا، لیکن عروہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آس پاس کا منظر گھوم رہا تھا، آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا تھا اور اگلے ہی لمحے سب آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی۔ عروہ نے سب کو اپنے قریب آتا دیکھا اور آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ سب ہاسپٹل آئی سی یو کے باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ زویا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ احمد، یہ سب تمہاری غلطی ہے، اگر تم انکار نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ زویا نے روتے ہوئے کہا۔ زویا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عروہ کو کچھ نہیں ہوگا، اس میں احمد کی غلطی نہیں ہے۔ دوسروں کو الزام دینا بند کرو، بس دعا کرو عروہ ٹھیک ہو۔ عثمان نے تحمل سے زویا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ عثمان، ہمیں معاف کر دو، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ حسن نے نم لہجے میں کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا۔ ڈاکٹر، عروہ کیسی ہے؟ عفش نے بے صبری سے پوچھا۔ انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے کیا؟ کیا ہوا ڈاکٹر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حسن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سب کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا۔ کیا ڈاکٹر، میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ زویا نے روتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں، ابھی ہم انہیں آئی سی یو میں ہی رکھیں گے، ہم انہیں ڈوز دے دی ہے، اگر انہیں 24 گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو ان کی جان خطرے سے باہر ہوگی، ورنہ وہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں۔ آپ بس دعا کریں، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ احمد مٹھیاں بھیجے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ٹھیک ہوگی نا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ زویا پاگلوں کی طرح رونے لگی تھی۔ عثمان اور ناہید نے زویا کو سنبھالا۔ حسن نے عثمان کو بینچ پر بٹھایا۔ مجھے شروع سے ہی منع کر دینا چاہیے تھا، اگر میں کر دیتا تو آج ایسا نہیں ہوتا، یہ سب ہماری اپنی ہی غلطی ہے۔ عثمان نے نم لہجے میں کہا۔ نہیں عثمان، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ سب میری غلطی ہے، میں نے ہی یہ قدم اٹھایا تھا، مجھے لگا سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد اس نکاح کو بھول جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر ہمیں احمد کے رویے سے بھی اندازہ نہ ہوا، میں بس ڈرتا تھا کہ کہیں بابا جان کے بعد زویا کو بھی نہ کھو دوں۔ حسن کی نم آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا جان حوصلہ کرے، خود کو یا کسی کو بھی الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ عروہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، عفش نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ احمد لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ ہاسپٹل کے باہر بینچ پر آنکھیں نیچے بیٹھ گیا۔ بال کی بل بجی۔ احمد نے بنا دیکھے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، احمد نے نم لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ احمد، کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ لیزا نے فکر مندی سے کہا۔ احمد خاموش تھا۔ احمد بتائے کیا ہوا ہے؟ لیزا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ نہیں احمد، میں کیسے پریشان نہ ہوں، بتائے مجھے کیا ہوا ہے۔ احمد نے سارا واقعہ لیزا کے گوش گزار کیا، جسے سن کر لیزا سکتے میں آ گئی۔ لیزا، آپ سن رہی ہیں؟ احمد کی پکار پہ لیزا سکتے سے باہر آئی۔ احمد، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر مند نہ ہو۔ لیزا نے احمد کو حوصلہ دیا۔ لیزا، یہ سب میری ہی غلطی ہے، اگر میں شروع سے ہی ایکشن لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ نہیں احمد، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے تو نہیں چاہا کہ ایسا ہو۔ جانتا ہوں لیزا، لیکن میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اللہ نہ کرے اگر عروہ کو کچھ ہو گیا تو میں خود تو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ احمد نے دکھ سے اپنے ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے کہا۔ احمد، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ بس اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اور آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، لیزا نے نم لہجے میں کہا۔ آپ نے میری جان، آپ نے کہہ دیا تو نہیں ہوگا پریشان، آپ اداس مت ہو، آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا، اگر آپ مجھے اداس نہیں دیکھ سکتے تو چلے پھر سمائل کے لیں۔ لیزا نے نہایت معصومیت سے کہا تو ناچار احمد مسکرا دیا۔ آپ کی یہی ادائیں تو میرے دل کو چھوتی ہیں لیزا، اور آپ سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اداس نہیں رہ پاتا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تو لیزا بھی مسکرا دی۔ چلے اب آپ جائیں ان سب کے پاس، ان سب کو آپ کی ضرورت ہوگی، ایسے اکیلے مت بیٹھیں۔ لیزا کی بات پر احمد حیران ہوا، لیکن پھر بھی مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے جان، اپنا خیال رکھیے گا، میں اندر چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا اور احمد مسکراتا ہوا دوبارہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ پریشانی میں 18 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ نرس عروہ کی آکسیجن اور ڈرپ چیک کر رہی تھی کہ عروہ کے جسم میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی۔ عروہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ عروہ نے احمد کو پکارا۔ نرس فوراً ڈاکٹر کے بلانے باہر گئی۔ ڈاکٹر، نرس کو دیکھ کر سبھی گھبراتے ہوئے نرس کے پاس پہنچ گئے۔ کیا ہوا نرس؟ عروہ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنے میں ڈاکٹر بھی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عروہ کو ہوش آ چکا ہے اور وہ احمد کو پکار رہی ہیں، آپ جلدی سے جلد انہیں چیک کریں، آپ ذرا ویٹ کریں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر نرس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ سب پریشانی سے باہر کھڑے آئی سی یو کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ عروہ ٹھیک تو ہے نا؟ حسن جلدی سے آگے بڑھا۔ جی پریشان نہ ہو، بلکہ خوشی کی بات ہے، پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آپ میں سے احمد کون ہے؟ جی میں ہوں، احمد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پیشنٹ آپ کا نام مسلسل پکار رہی ہیں، اگر آپ ان سے مل لیں تو بہتر ہوگا، لیکن دھیان رہے کہ پیشنٹ کو مزید کوئی صدمہ نہ پہنچے اور باتیں بھی کم کریں، اس کے بعد ہم پیشنٹ کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی ٹھیک ہے۔
زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ عظمیٰ، زویا اور نادیہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئیں۔ عثمان، ایفش اور حسن کے دل بھی پرسکون تھے۔ احمد ہونٹ پیچھے کھڑا تھا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہو برخودار؟ اندر جاؤ، اور ہاں، کوئی بھی ایسی ویسی بات مت کرنا۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا تو احمد سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ عروہ کی آکسیجن ہٹا دی گئی تھی، بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس حادثے کے بعد عروہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ احمد بیڈ کے پاس رکھ کے سٹول پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو عروہ؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد احمد نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا۔ زندہ ہوں، ابھی عروہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کرے۔ احمد، آخر اس لڑکی میں ایسی کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ عروہ کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے۔ احمد خاموشی سے ہونٹ پیچھے بیٹھا رہا۔ عروہ، ابھی آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، فی الحال اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، بعد میں اس بارے میں بات کریں گے۔ نہیں، مجھے ابھی اس بارے میں بات کرنی ہے۔ احمد، بتائیں مجھے۔ عروہ اپنی بات پر بضد تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ عروہ، ایسی بات نہیں ہے، آپ خود کو لیزا سے کمتر مت سمجھیں، میری نظر میں آپ کی بھی بہت عزت ہے، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ احمد نے نرمی سے کہا۔ پھر کیوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ حالانکہ جانتے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عروہ، میں نے کہا نا، ابھی فی الحال اس ٹاپک کو رہنے دو، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں مزید آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ احمد نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے، اور میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عروہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ عروہ، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بہن مانا ہے، میں نے کبھی بھی آپ کو بہن کے علاوہ کسی دوسری نکاح سے نہیں دیکھا۔ جب بچپن میں میرا نکاح ہوا تھا تو میں نے دادا جان اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ لیزا کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کسی اور کو جگہ نہیں دوں گا۔ میں لیزا کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دن بہ دن میرے دل میں لیزا کے لیے محبت بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ احمد ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اور وہ، میں چاہ کر بھی آپ کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو۔ اور واقعی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ احمد، کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن پلیز مجھے خود سے دور مت کیجیے گا، پلیز۔ عروہ نے روتے ہوئے کہا۔ عروہ، پلیز روئے مت، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری طبیعت کی پرواہ ہے تو مجھ سے شادی کر لیں۔ عروہ کی بات سن کے احمد کا دماغ سائیں کرنے لگا۔ عروہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ احمد نے ناسمجھی سے عروہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، پلیز، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عروہ نے روتے ہوئے کہا۔ عروہ، میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ عروہ، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، نہ تو آپ خوش رہیں گی، نہ ہی میں خوش رہوں گا، اور نہ ہی میری بیوی خوش رہے گی، اور میں کبھی بھی آپ کی اور لیزا کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ احمد نے نرمی سے عروہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی مجھے آپ کو دیکھنا ہے، دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ عروہ نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ احمد ہونٹ بھینچتے سٹول سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ پھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد عروہ کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب عروہ کے پاس جمع تھے سوائے احمد کے۔ زویا کبھی آنسو بہاتی، کبھی عروہ کو پیار کرتی۔ ماما، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں حالت دیکھو اپنی، کتنی کمزور پڑ گئی ہو، رنگ بھی ہلدی کی طرح ہو گیا ہے، زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ عثمان نے زویا کو اپنے ساتھ لگایا۔ چلیں، اللہ کا شکر ہے کہ عروہ ٹھیک ہے، اب آپ سب بھی گھر جا کر آرام کریں، میں یہاں رکتا ہوں۔ نہیں ایفش، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے میں اسی کے پاس رہوں گی۔ زویا، ایفش ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ آرام کریں گھر جا کر۔ عثمان، انہیں لے جاؤ، میں اور ایفش یہاں رکتے ہیں۔ سب نے عثمان کی تاکید کی۔ احمد واپس اسلام آباد آ چکا تھا، اپنے روم میں لیٹا چھتوں گھور رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا کہ موبائل کی آواز پر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ بنا نمبر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں ہو؟ احمد، جب سے عروہ سے ملے ہو اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آئے۔ دوسری جانب سے حسن نے پوچھا۔ واپس آ چکا ہوں بابا، احمد نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وٹ؟ آپ کو پتہ ہے نا عروہ کی طبیعت کتنی خراب ہے، اگر تھوڑے دن اور رک جاتے تو کچھ نہیں ہو جانا تھا بابا، ارجنٹ کام آ گیا تھا اسی لیے آنا پڑا۔ عروہ نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے؟ حسن نے فکر مندی سے پوچھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی۔ بابا، عروہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، نہ ہی بات کرنا چاہتی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی مزید طبیعت خراب ہو جائے۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ کب تک آنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ پتہ نہیں، احمد نے سرسری سے جواب دیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ سب عروہ کا دھیان رکھیں، میں ٹھیک ہوں۔ چلے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہو چکی تھی، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ جلدی سے بیڈ سے اٹھا، کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اتر کر جلدی سے ہال کراس کرتا ہوا گیٹ پار کر گیا۔ پورچ میں آ کر پاکٹ سے چابی نکالی، گاڑی کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ کی، پورچ سے نکالی، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ احمد نے گاڑی گھر سے نکالی اور روڈ پر چلانا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد احمد نے گاڑی لیزا کے گھر کے باہر کھڑی کی، پاکٹ سے موبائل نکال کر لیزا کو کال کی۔ چونکہ سردی تھی تو اندھیرا جلد ہی پھیل جاتا تھا۔ 2-3 بیل جانے کے بعد کال اٹینڈ ہو گئی۔ ہیلو، لیزا نے خمار آلود آواز میں کہا۔ السلام علیکم لیزا، میں نیچے گاڑی میں ہوں، گیٹ کے سامنے، جلدی سے آؤ اور گیٹ کھولو۔ دوسری جانب احمد نے جواب دیا۔ احمد کی بات سن کے لیزا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد، آپ اس وقت آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ نے تو ایک دن بعد آنا تھا، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ عروہ ٹھیک ہے نا؟ لیزا نے فکر مندی سے ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے کہا۔ ارے میری جان، میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو،
سردی بہت ہے، پہلے آ کر گیٹ کھولیں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اپنا یہ سے کہا، اوکے میں ابھی آتی ہوں۔ کال منقطع ہو چکی تھی۔ لیزا فوراً بیڈ سے اٹھی، جوتا پہنا، کوٹ پہنا، کمرے سے نکل گئی۔ ہال کراس کرتے ہوئے گیٹ پار کر گئی، صحن سے ہوتے ہوئے بڑے گیٹ تک آئی، جلدی سے دروازہ کھول کر ایک سائڈ پر ہو گئی۔ احمد نے گاڑی اندر انٹر کی اور پورچ میں کھڑی کر کے باہر نکل آیا۔ لیزا احمد کے پاس پہنچ چکی تھی۔ کیسی ہیں مائی ڈیئر وائف؟ سلام کا جواب بھی نہیں دیا، احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، وعلیکم السلام، میں بھی پریشانی میں بھول گئی تھی، اور میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، جان اندر چلیں؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ احمد کی بات سن کے لیزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ دونوں ہال میں انٹر ہو گئے تھے۔ چونکہ سردی تھی تو سب سوئے ہوئے تھے۔ ہال سے ہوتے ہوئے دونوں گیسٹ روم پہنچے۔ احمد نے کوٹ اتارا، لائے میں ہینگ کر دیتی ہوں۔ لیزا نے احمد کے ہاتھ سے کوٹ لیا اور ہینگ کرنے لگی۔ احمد لیزا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیزا نے احمد کی تپتی نظر خود پر پا کر پوچھا۔ آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیوں سے نہیں دیکھا۔ احمد نے لیزا کی کمر کے گرد بازو ڈال کے لیزا کو خود کے قریب کیا۔ احمد آپ اتنی جلدی آ گئے، سب خیریت ہے نا؟ لیزا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیوں، آپ کو میرا جلدی آنا اچھا نہیں لگا؟ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں، احمد نے مستقل ناراضگی سے کہا۔ لیزا تھوڑا سا شرمندہ ہوئی۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیزا نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ احمد نے لیزا کا منہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں پریشان ہو گئی تھی اس لیے پوچھا، لیزا نے نہایت معصومیت سے کہا۔ احمد کو لیزا پر ٹوٹ کر پیار آیا اور لیزا کو گلے لگایا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، گھر والے بھی سب ٹھیک ہیں، اور روپا بھی پہلے سے بہتر ہے۔ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، سو میں آج ہی چلا آیا۔ لیزا کے دل کو سکون ملا۔ چلیں احمد، آپ آرام کر لیں، تھک گئے ہوں گے، لیزا نے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا۔ آرام ہی تو کر رہا ہوں، احمد نے اشارت سے کہا تو لیزا جھیم گئی۔ احمد لیزا کو دیکھ کر بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ احمد، اس حادثے کے بعد آپ کے گھر والے تو بالکل نہیں مانیں گے، لیزا نے اداسی سے کہا۔ لیزا کو اداس دیکھ کر احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ احمد نے پیار سے لیزا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود لیزا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر ساتھ بٹھایا۔ لیزا، آپ میری بیوی ہیں، میرا آپ سے نکاح ہوا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور رہی بات ان کی، تو آپ ان کی فکر مت کریں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، آپ اس حوالے سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، احمد نے اپنا یہ سے جواب دیا۔ چلے اب اسمائل کریں، اسمائل میں آپ بہت پیاری لگتی ہیں، احمد نے مسکرا کے کہا تو لیزا بھی کھل کر مسکرا دی۔ چلے اب سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، لیزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اتنی جلدی نہیں، احمد نے بچوں کی ضد کی۔ لیزا دیکھ کر حیران ہوئی، پھر ہولے سے ہنس دی۔ لیزا کو ہنستا دیکھ کر احمد لیزا کی ہنسی میں کھو سا گیا۔ احمد، لیزا نے احمد کے سامنے چٹکی بجائی۔ جی، کہاں کھو گئے؟ آپ کے خیالوں میں، احمد نے ونک کرتے ہوئے جواب دیا۔ احمد، آپ بھی نا، چلے سوئیں، جلدی کریں، لیزا نے جھیمتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سوتا ہوں، لیکن جب تک میں سو نہیں جاتا آپ میرے پاس رہیں گی؟ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی ہوں، جب تک آپ سو نہیں جاتے میں ادھر ہی ہوں، احمد مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ لیزا احمد کے پاس دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ احمد نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر میں احمد سو چکا تھا۔ لیزا احمد کو سوتا دیکھ کر دل میں اتار رہی تھی۔ سوتے ہوئے کتنے معصوم لگتے ہیں نا آپ، لیزا نے احمد کے پلکوں کو چھوتے ہوئے دل میں سوچا۔ کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد لیزا آہستہ سے بیڈ سے اٹھی، لائٹ آف کی اور کمرے سے نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، سنڈے تھا، سو لیزا اور زلیش کا آف ڈے تھا۔ لیزا کچن میں نادیہ کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی تھی۔ واہ، خوشبو تو اچھی آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں ماما؟ زلیش نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوں، چلو یہ لو، جاؤ جا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھو جا کر، نادیہ نے پراٹھے زلیش کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ زلیش پراٹھے پکڑ کر کچن سے نکل آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کے اور خود بھی کرسی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ محترمہ، بندہ چیزیں ہی ساتھ رکھوا دیتا ہے، لیزا چائے کے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ بھی، آج سنڈے ہے، کم از کم آج تو ریلیکس کرنے دیں، زلیش نے اکتاہٹ سے کہا۔ اتنے میں نادیہ پانی کا جگ اور گلاس لے آئی۔ لیزا نے پانی کا جگ اور گلاس بھر کر ٹیبل پر رکھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، رحمان نے ہال میں آتے ہی سلام لی۔ وعلیکم السلام، سب نے بیک وقت جواب دیا۔ بابا بیٹھے، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ لیزا نے پراٹھا پلیٹ میں رکھا اور رحمان کے سامنے کر دیا۔ رحمان کرسی پہ بیٹھ کے، السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ ارے احمد بیٹا، آپ کب آئے اور بتایا بھی نہیں آپ نے؟ جی وہ بابا، میں رات کو آیا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی تو بس اسی لیے کسی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، سوچا صبح اٹھ کر سب سے مل لوں گا۔ رحمان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ارے واہ، آپ بھی، کیا بات ہے؟ زلیش نے لیزا کو آنکھ مارتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ لیزا نے زلیش کو گھورا۔ گھر میں سب کیسے ہیں بیٹا؟ جی بابا، ماما سب ٹھیک ہیں۔ لیزا نے پراٹھوں والی پلیٹ احمد کے آگے کی۔ کھانا کھانے کے بعد لیزا نے سب کو چائے پیش کی کہ سب چائے پینے لگے۔ احمد چور نظروں سے لیزا کو دیکھ رہا تھا، جسے زلیش نے بہت نوٹ کیا تھا۔ آپ ہی بھائی تو آپ کو چوری چوری دیکھ رہے ہیں، زلیش باز آ جاؤ ورنہ بہت مار کھاؤ گی، لیزا نے مصنوعی غصے سے کہا تو زلیش ہولے سے ہنس دی۔ چائے کے بعد رحمان، نادیہ اور احمد ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ لیزا برتن کچن کے شیلف پر رکھ کر سمیٹنے لگی۔ برتن سمیٹنے کے بعد لیزا مڑی کے ایک دم سے احمد کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ارے آپ یہاں، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ احمد نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیزا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمیں آپ چاہیے، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیزا کے پاس آیا۔ لیزا حیرانی سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟
دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہوں گے، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ ایمر نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ آپ کے فیس ایکسپریشنز بہت ہی اسٹرکٹ ہیں۔ لیزا کی بات سن کر ایمر ہولے سے ہنس دیا۔ اب پھر سے شوق میں نہ چلی جائیے گا، عادت ڈالے، آپ کے سامنے میں ایسے ہی رہنے والا ہوں۔ ایمر کی بات سن کے لیزا بھی ہولے سے ہنس دی۔ مجھے میرے بیٹے کے پاس جانا ہے، بس میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں۔ ناہید نے روتے ہوئے کپڑے الماری سے نکالے اور سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ ناہید ریلیکس ہو جائے، میں سب سے بات کرتا ہوں، آپ چھوڑیں یہ سب۔ حسن نے پیار سے ناہید کے ہاتھ سے کپڑے بیڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں حسن، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ اتنے سالوں سے میں چپ رہی، لیکن اب کیا ہوا؟ میرے بلکہ ہمارے چپ رہنے سے ہمارا بیٹا ہی ہم سے دور ہو گیا، اور اب تو وہ یہاں آئے گا بھی نہیں۔ ناہید نے روحانسی لہجے میں کہا۔ ناہید آپ پریشان نہ ہو، میں ضرور آئے گا۔ حسن آپ نہیں جانتے احمر کی نیچر، عروہ نے اسے کہا کہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی، اور جیسا احمر ہے وہ نہیں چاہے گا کہ عروہ کی طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہو۔ میں جانتا ہوں ناہید، لیکن میں احمر کو سمجھاؤں گا اور عروہ کو بھی سمجھاؤں گا۔ بس کریں حسن، اگر آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں، میں جا رہی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ ہی میں اسے تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں۔ جہاں میرے بیٹے کی خوشی ہوگی میں وہیں ہوں گی۔ میں نے آپ سب کو منع بھی کیا تھا یہاں آنے سے، پر آپ سب نے میری ایک بھی نہ مانی اور اپنی منمانی کرتے رہے کہ یہاں تک نوبت آ گئی۔ دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں ہم نے ہمارے بیٹے کو بھی کبھی خوش نہیں دیکھا، بلکہ الٹا اسی کو سناتے رہے۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے، آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اس رویے سے اس نے خود کو اتنا انٹروورٹ کر لیا کہ ہم سے بھی دور دور رہنے لگا۔ ناہید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حسن نے خاموشی سے ناہید کو اپنے ساتھ لگایا۔ حسن، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، پلیز مجھے میرے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ ناہید بس کرے، روئے مت پلیز، ہم ضرور چلیں گے اپنے بیٹے کے پاس، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں سب سے بات کرتا ہوں۔ حسن نے نرمی سے ناہید کا آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لنچ کا وقت تھا، سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ کیا ہوا ناہید بھابھی اور حسن بھائی، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہے۔ احمر تو ٹھیک ہے نا؟ عثمان نے دونوں کو پریشان دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں احمر ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ سے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب نے حسن کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسلام آباد واپس چلے جانا چاہیے۔ حسن کی بات سن کر سبھی سکتے میں چلے گئے۔ زویا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ عثمان بھی خاموشی سے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں زویا، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ نہیں بھائی، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ عروہ، اسما اور ایفش بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ زویا، میں آپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اسلام آباد واپس جانا چاہیے۔ حسن نے نرمی سے کہا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں حسن بھائی؟ کیا کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ عثمان، جو بھی بات عروہ اور احمر کے درمیان ہوئی، میرا نہیں خیال کہ احمر اب کبھی واپس آئے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے عروہ کی مزید طبیعت خراب ہو، اور ویسے بھی ہم نے بہت غلط کیا ہے احمر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ۔ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ حسن نے نرم لہجے میں کہا۔ حسن کی بات پر ہال میں خاموشی طاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ جائیں، وہاں کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، عثمان نے سنجیدگی سے کہا۔ عثمان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انہیں جانے کا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ زویا نے روتے ہوئے کہا۔ زویا، بس کر دو یہ ڈرامے، وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کی، احمد کی یا ہم سب کی خوشی چاہتی ہو تو انہیں جانے دو، عثمان نے غصے سے کہا۔ عثمان، میں نے آپ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا ہے، ہم سب مل کر رہیں گے جیسے یہاں رہ رہے ہیں۔ حسن بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں جانے میں، لیکن آپ جانتے ہیں میرا کام یہاں ہے، میں چاہ کر بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ مجھے بھی بہت دکھ ہو رہا ہے آپ سے جدا ہونے کا، لیکن میں اپنی زویا اور عروہ کی خوشیوں کی خاطر آپ کی خوشیاں تباہ نہیں کرنا چاہتا، عثمان نے نرمی سے کہا۔ عثمان، ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے، اور رہی بات کام کی تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، اتنے سالوں سے ہم سب آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم بھی جدا نہیں ہونا چاہتے آپ سب سے، اسی لیے آپ سب بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، کام کی فکر مت کریں، وہ میں سنبھال لوں گا، حسن نے اپنائیت سے کہا۔ ٹھیک ہے حسن بھائی، جیسے آپ کہیں، لیکن آپ سب پہلے چلے جائیں، میں بعد میں آؤں گا، کیونکہ یہاں کا کام نپٹا کر ہی آ پاؤں گا، عثمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایفش، آپ اور عظمیٰ بھی اپنی پیکنگ کر لیں، ہم آج ہی یہاں سے نکلیں گے، حسن کہتا وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عظمیٰ اور ایفش بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے، نادیہ کچن میں برتن رکھنے جا چکی تھی۔ اب تم دونوں کا میں کوئی ڈرامہ نہ دیکھوں، میں نہیں چاہتا ہماری وجہ سے حسن بھائی اور ان کی فیملی کو تکلیف پہنچے، لیکن عثمان بس۔ عثمان نے ہاتھ کے اشارے سے غصے کو زویا سے ٹوکا۔ میں نے کہہ دیا نا، اب اور کوئی ڈرامہ نہیں، یہ بس میری دی ہوئی ڈیل ہے جو نوبت آج یہاں تک پہنچائی، اب میں مزید کوئی ڈرامہ نہ دیکھوں، تم دونوں اور میں ایک ہفتے بعد اسلام آباد جائیں گے، جا کر اپنی پیکنگ کرو، عثمان نے حتمی انداز میں کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گی۔ احمد اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل کی ورق کر رہا تھا، اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس کم ان، شاویز اور ریان اندر داخل ہوئے۔ سلیوٹ کیا، آج آپ پھر 10 منٹ لیٹ ہیں، احمد نے اپنی کرخت آواز میں بنا دیکھے کہا۔ سر، وہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس لیے لیٹ ہو گئے، شاویز نے کامتی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ دھیان رکھنا، جائیں اب اپنا کام کریں جا کر، احمد کے کہتے ہی دونوں نے فوراً سے سلیوٹ کیا اور وہاں سے فو چکر ہو گئے۔ اف یار، بچ گئے آج تو، قسم سے میرے منہ سے تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، ریحان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس حادثے کے بعد سے کچھ اور زیادہ ہی اسٹرکٹ ہو گئے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سب
دیکھ کر انہیں بھاگ جاتے ہیں۔ شاویز نے بھی اپنا دکھڑا سنایا، ہاں تو اور کیا، لیکن ایک بات تو ہے، سارے ہمیں دیکھ کر بھی ڈرنے لگ گئے ہیں۔ ریحان نے آنکھیں مارتے ہوئے کہا تو شاویز ہنسنے لگ گیا۔ کام کرتے کرتے رات ہو چکی تھی۔ احمد نے موبائل دیکھا اور لیزا کو کال ملائی، لیکن کال ریسیو نہیں ہو پائی۔ احمد نے دوبارہ کال کی، لیکن پھر کوئی آنسر نہیں ملا۔ احمد نے دوبارہ کال ملائی جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ زرلش، لیزا کال اٹینڈ نہیں کر رہی، گھر آ چکی ہے کیا؟ نہیں بھائی، آپ ہی ہاسپٹل میں ہیں ابھی، آج پیشنٹ کچھ زیادہ تھے تو ایمرجنسی تھی، اس لیے رابطہ نہیں ہو پایا۔ میں نے ان کی ایک کولیگ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ زرلش نے تفصیل بتائی۔ چلے ٹھیک ہے، میں ہاسپٹل چلتا ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہوگی۔ واہ جی، منہ پر ہی میرے موبائل مار دیا، بندہ حال حوالی پوچھ لیتا ہے، زرلش نے موبائل کو گھورتے ہوئے کہا۔ احمد جلدی سے اٹھا آفس سے نکلا، لیکن سامنے شاویز اور ریحان کو دیکھ کر رک گیا۔ تم کرو بات سر سے۔ ریحان نے شاویز کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں تم کرو، آگے میں نے کی تھی، اب تمہاری باری۔ شاویز نے بھی سرگوشی کی۔ تم دونوں اس وقت یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا گسر پسر کر رہے ہو؟ احمد نے غصے سے کہا۔ وہ سر، جلدی بولو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ شاویز نے گہری سانس لے کر ہمت جمع کی۔ وہ سر، میری گاڑی ریپیئرنگ کے لیے گئی ہے، آج بھی میں ریحان کے ساتھ آیا تھا۔ ہاں تو؟ احمد نے سوال نظر سے دیکھا۔ تو سر، ریحان کی گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے اور رات کافی ہو چکی ہے، جانے کے لیے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ شاویز نے ڈرتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ کے اندر اندر آؤ، احمد کہتا ہوا پاس سے گزر گیا۔ دونوں نے لمبی سانس اندر کھینچی اور احمد کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ احمد ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، ریحان اور شاویز دونوں پیچھے بیٹھ کے۔ یار، ہم دونوں ہی پیچھے بیٹھ کے ہیں، اگر سر کو غصہ آ گیا تو؟ ریحان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم ہی بیٹھ جاؤ آگے، میں تو نہیں بیٹھوں گا، شاویز نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پر چلانا شروع کر دی۔ احمد کے موبائل پر بیل ہوئی۔ احمد نے اسپیکر آن کیا۔ السلام علیکم احمد، کیسے ہو؟ دوسری جانب سے ایفش کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، احمد نے سرسری سا جواب دیا۔ امی یہ لے، توبہ ہے، ایفش بھائی ہو، اس کے بڑے ہو پھر بات کرنے سے ڈر رہے ہو؟ کیسے ہو میرے بیٹے؟ ناہید نے خوش دلی سے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ سنیں، احمد نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یار، سر کا تو کوئی جواب نہیں، کام کیا، گھر بھی ایک جیسے ہی ہیں، ریحان نے سرگوشی سے کہا۔ اگر جان پیاری ہے تو چپ ہی رہو، شاویز نے ریحان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، اور آپ کو بہت یاد آ رہی ہے، آپ کے پاپا بھی آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ کام کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ جی اچھا جا رہا ہے۔ اچھا ماما، میں آپ کو گھر جا کر کال کرتا ہوں، ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں انتظار کروں گی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ماما۔ اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہو گئی۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکی۔ احمد جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ارے یہ سر ہاسپٹل کیوں جا رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ ریحان نے تجسس سے پوچھا۔ احمد 3rd فلور پر پہنچا، انٹر کام پر پہنچا۔ یار، یہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے نا؟ ایک نرس نے دوسری نرس کے کان میں سرگوشی کی۔ دونوں احمد کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر لیزا کہاں ہے اس وقت؟ احمد نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ارے احمد، آپ یہاں؟ لیزا نے پیچھے سے آتے ہوئے احمد کو دیکھ کر پوچھا۔ جی، آپ نے تو گوارا نہیں سمجھا ہمیں بتانے کا، ہم نے سوچا ہم ہی چلے جاتے ہیں، احمد نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ایمرجنسی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ٹائم ہی نہیں ملا، ابھی موبائل پکڑا، آپ کو کال کی لیکن آپ اٹینڈ نہیں کی، لیزا نے احمد کے پاس آتے ہوئے کہا۔ موبائل گاڑی میں تھا تو اسی لیے جواب نہیں دے پایا۔ چلے پھر، کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیزا کہتی ہی احمد اور لیزا لفٹ کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر بعد دونوں ہاسپٹل کے باہر آئے۔ ارے یار، سر اپنی وائف کو لینے گئے تھے، ریحان نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ شاویز نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تجسس نہ پیدا کرو، اتنا اچھا نہیں ہوتا، سمجھے؟ احمد نے فرنٹ ڈور کھولا، لیزا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ احمد نے ڈور بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پر روانہ کر دی۔ آپ آج اتنی لیٹ ہو گئے؟ ہاں بس کسی کی کال کا انتظار کر رہا تھا، پر اس نے کال ہی نہیں کی، مصنوعی خفگی سے کہا۔ شاویز اور ریحان نے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا۔ لیزا ہولے سے ہنس دی۔ احمد، آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، لیزا نے خواہش کی۔ اتنی سردی میں؟ احمد حیران ہوا۔ ہاں نا، سردی میں ہی تو مزہ آتا ہے، نہیں طبیعت خراب ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی، میں ڈاکٹر ہوں، آپ کھلائیں؟ لیزا نے احمد کا بازو پکڑتے ہوئے بچوں کی سی ضد کی۔ اوکے اوکے، کھلاتا ہوں، لیکن طبیعت خراب ہوئی تو پنش کروں گا، احمد نے مسکراتے ہوئے ونک کی۔ لیزا نے جھیم کر ہاں میں سر ہلائی۔ اچانک کچھ گرنے کی آواز پر لیزا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سوری بھابھی، ریحان معذرت کہتا ہوا اپنا موبائل اٹھانے لگا جو شوق کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا۔ لیزا کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کے کولیگز بھی پیچھے بیٹھے ہیں؟ لیزا نے گھورتے ہوئے احمد کے کان میں سرگوشی کی۔ احمد ہولے سے ہنس دیا۔ او مائی گاڈ، سر ہنستے بھی ہیں؟ ریحان نے شوق کے عالم میں کہا۔ شاویز بھی شوق میں تھا، لیکن جلدی خود کو کمپوز کر گیا۔ اب دوبارہ نہ کوئی چیز نیچے گرا دینا، شاویز نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جائے، میں آپ سے نہیں بولتی، لیزا نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا سوری، مجھے آپ کو بتانے کا یاد نہیں رہا کیونکہ میرا دھیان نہیں تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے پیچھے بیٹھے اور آپ کا دھیان نہ ہو؟ ارے میری جان، آپ کو دیکھتا ہوں تو کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا، احمد نے آہستہ آواز میں کہا تو لیزا جھم گئی۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے ریحان کو اس سے گھر کے پاس اتارا اور واپس گاڑی روڈ پر روانہ کر دی۔ لیزا کے موبائل پر بیل ہوئی۔ لیزا نے دوسری بیل پر کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں ہو؟ کافی دیر ہو چکی ہے، ہم سب پریشان ہیں، دوسری جانب سے فکر مندی سے کہا گیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، اور احمد کے ساتھ گھر آ رہی ہوں، آپ سب پریشان نہ ہو، ہم بس پہنچنے والے ہیں، لیزا نے تحمل سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے بیٹا جلدی سے آ جاؤں, دھیان سے آئیے گا. اوکے بابا اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہوگی. کیا ہوا؟ کچھ نہیں, آج لیٹ ہو گئے تو بابا پریشان ہو رہے تھے, جلدی گھر آنے کا بول رہے ہیں. آئس کریم نہیں کھانی کیا؟ نہیں احمد اب ٹائم نہیں ہے. ایسے کیسے آپ نے کہا اور میں نہ کھلاؤں؟ اچھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے طبیعت نہ خراب ہو جائے, اب کہہ رہے ہیں کھلانی ہے. لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں نا سردی ہے اور اوپر سے آئس کریم تو میں پریشان ہو گیا تھا. احمد نے اپنا ہی سے کہا. چلیں پھر آج کی آپ کی بات مان لیتی ہوں, آج نہیں کھاتی. لیزا مسکرا دی. لیزا کو مسکراتا دیکھ کر احمد بھی مسکرا دیا. چابی کو اتارنے کے بعد احمد نے لیزا کو اتارا. آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں جان, تھوڑا کام ہے وہ کرنا ہے, بعد میں آؤں گا. ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا اور دھیان سے گاڑی ڈرائیو کیجیے گا, جو حکم میری ملکہ. احمد نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا تو لیزا مسکراتے ہوئے گھر کے اندر انٹر ہو گئی. احمد بھی مسکراتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہی احمد اپنے گھر پہنچا, گاڑی پورش میں کھڑی کی اور ہال میں انٹر ہونے لگا. دیکھا تو ہال کے گیٹ کا لاک اوپن تھا. احمد کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑے. چوکنا ہوتے ہوئے اندر انٹر ہوا. سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا. سب نے احمد کی طرف دیکھا. احمد میری جان, میرے بچے آ گئے آپ. ناہید جلدی سے احمد کی طرف لپٹ گئی اور احمد کے گال چومے. احمد حیران ہوا لیکن جلدی خود کو کمپوز کیا. ماما آپ یہاں کیوں؟ برخودار آپ یہاں آ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں آ سکتے؟ حسن نے احمد کو گلے لگاتے ہوئے کہا. کیوں نہیں بابا, یہ بھی تو آپ کا ہی گھر ہے. السلام علیکم برادر. ایفش اور عظما نے مسکرا کر سلام کیا. احمد نے اسپاٹ لائٹ میں سلام کا جواب دیا. آج اتنی لیٹ کیوں ہو گیا آپ, یا پھر اسی ٹائم آتے ہیں؟ نہیں بابا آج ہی لیٹ ہو گیا. اچھا بس اور باتیں بعد میں. احمد بیٹا آپ کو بھوک لگی ہوگی نا, کھانا لگاؤں؟ ناہید نے پیار سے احمد کے گال چومتے ہوئے کہا. جی ماما آپ. احمد نے سرسری سا جواب دیا. ناہید اور عظما کچن میں چلے گئی. احمد ایفش ایک صوفے پر بیٹھ گئے. حسن سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. آپ یہاں کیسے؟ احمد نے حسن کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. ہم سب آپ کو بہت مس کر رہے تھے اور آپ کی مما کو تو رو رو کر برا حال تھا, اور ویسے بھی آپ کی خوشیاں زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہو چکی ہے ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں. حسن نے سنجیدگی سے کہا. اور پھپھا وہ مان کی ہیں کیا؟ احمد نے سنجیدگی سے پوچھا. آپ ان کی فکر مت کریں, ایک ہفتے بعد وہ بھی یہاں آ جائیں گے. آ جاؤ بیٹا کھانا لگ گیا ہے. ناہید نے پانی والا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. جی ماما بس فریش ہو کر آتا ہوں. احمد جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. دل میں ایک انجانی سے خوشی کا احساس ہوا. تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نیچے آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہو گیا. کھانا کھانے کے بعد عثمان نے سب کو چائے پیش کی. سب ہال میں بیٹھ کر چائے پینے لگے. احمد کے موبائل پر بیل ہوئی. احمد نے موبائل دیکھا. لیزا کا میسج دیکھ کر مسکرایا. احمد کو مسکراتے دیکھ کر ایفش شوق میں چلا گیا. ایفش حسن نے ایفش کو جھنجھوڑا. بابا آپ نے وہ دیکھا؟ کیا دیکھا, پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کب سے میں آوازیں دے رہا ہوں سن ہی نہیں رہے, اور اب کیا بولی جا رہے ہو؟ حسن نے ہلکے سے غصہ سے کہا. بابا احمد مسکرایا. میں نے اپنی ان گنہگار نگاہوں سے دیکھا ہے. ایفش نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کیسی باتیں کر رہے ہو ایفش, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. حسن نے بےکنی سے کہا. ہاں ایفش آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. حسن نے بےکنی سے کہا. ہاں ایفش آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی, میں نے دیکھا نہیں. احمد کو مسکراتے ہوئے عثمان نے بھی لقمہ دیا. نہیں عثمان بابا میں سچ کہہ رہا ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ بھی دیکھیں, غور کریں ذرا. ایفش کی بات پر حسن اور عظما دونوں احمد کو غور سے دیکھنے لگے. کیسے ہیں, گھر پہنچ گئے؟ میں ٹھیک ہوں بیگم صاحبہ, اور گھر بھی پہنچ گیا ہوں. آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ احمد نے سینڈ کے آپشن پر کلک کیا اور میسج سینڈ کر دیا. نہیں نیند نہیں آ رہی, سوچا آپ سے بات ہی کر لوں. چند سیکنڈ بعد ہی رپلائی آ گیا. کیوں دلے جان, میری یاد آ رہی تھی کیا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے میسج سینڈ کر دیا. حسن عظما اور ایفش بےکنی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. دیکھا بابا, میں نے کہا تھا نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. احمد کو مسکراتے ہوئے. آپ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. احسن نے بےکنی سے ہاں میں سر ہلایا. ارے کیا ہوا, آپ دونوں کو ایسے شوق میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ماما آپ بھی آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ایفش نے ناہید کو اپنے پاس بٹھایا. کیا ہوا, سب ٹھیک تو ہے نا؟ ناہید نے فکر مندی سے پوچھا. ماما میں نے اور بابا نے احمد کو مسکراتے ہوئے دیکھا. کیا سچ میں؟ ناہید کی اونچی اور بےکنی آواز پر احمد نے سوالیہ نظروں سے ناہید کی طرف دیکھا. ماما کیا کر رہی ہیں, اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہی ہیں؟ سوری بیٹا, مجھے یقین ہی نہیں آیا تو دیکھنے لگ گئی. کیا ہوا ماما, آپ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے اسپاٹ لہجے میں کہا. حسن ابھی تک احمد کو دیکھ رہا تھا. ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کریں. ناہید نے فوراً سے بات بنائی. بابا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ احمد نے سوالیہ نظروں سے حسن کو دیکھا. کچھ نہیں بیٹا, بس ایسے ہی. حسن نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا. احمد حیران ہوا لیکن سر جھٹک کر دوبارہ میسج ٹائپ کرنے لگ گیا. حسن کیا ایفش سچ کہہ رہا ہے؟ حسن نے ہاں میں سر ہلایا. ناہید کو تو اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا. ماما اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ بھی دیکھ لیں. خود ہی ایفش نے آنکھ کے اشارے سے ناہید احمد کی طرف دیکھنے کے لیے کہا. ہاں آپ کی یاد بھی آ رہی تھی, اسی لیے میسج کیا. احمد کھل کر مسکرایا اور میسج ٹائپ کرنے لگا. پھر تو بہت اچھا کام کیا, آپ نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا. سب بےکنی سے ایفش کو دیکھ رہے تھے. ناہید, ایفش, حسن اور عظما کی نظروں کو خود پر پا کر احمد نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا. سب نے جلد ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا. احمد گہری سانس لیتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. اتنی غور سے دیکھ رہے تھے. احمد اٹھ کر چلا ہی گیا. عثما نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. میرا بیٹا مسکراتا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے نا. ناہید کی آنکھوں میں نمی کو صاف کیا. حسن بھی. جی اماں بالکل, آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ احمد ہنستا مسکراتا نظر آئے گا سب کو. ایفش کی بات پر سب نے ایفش کو سوالیہ نظروں سے دیکھا.
ओफो आप सब बिना कॉमन सेंस की बात है। एफिश सवाए अपनी वाइफ के और भला किसे मुस्कुरा कर बात करेगा। आपको बड़ा तजुर्बा है इन कामों का। उस्मा ने एफिश को घूर कर देखा। अरे अब तजुर्बा हो गया है ना। एफिश ने उस्मा को इशारे से आंख मारते हुए कहा। उस्मा ने झीमते हुए एफिश को कोहनी मारी। उफ जालिम लड़की, मार डाला। एफिश की बात पर सभी होले से हंस दिए। संडे था और सर्दियों की शाम थी, तो सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। उफ आज तो धूप भी नहीं निकली, कितनी सर्दी है, तौबा। जलिश जो पूरे एक सोफे पर विराजमान थी, कंबल अपने ऊपर करते हुए कांपती आवाज में कहा। ज़ैलिश कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अगर इतनी सर्दी लग रही है तो कमरे में चली जाओ, यहाँ सोफे पर कंबल लेकर बैठ गई हो, कब अकल आएगी तुम्हें लड़की। नादिया ने ज़ैलिश को डपटा। ओफो मामा, सभी इधर बैठे हैं तो मैं भी बैठ गई हूँ। वैसे भी इतनी सर्दी है, कोई भी नहीं आने वाला। ज़ैलिश चाय की चुस्की लेते हुए कहा। कोई बात नहीं नादिया, रहने दो, आप इसकी साइड ना लिया करें, कल को ससुराल भी जाना है इसने। ओफो मम्मा, पहले आप ही को तो भेज लें, फिर मुझे भी भेज लीजिएगा। ज़रिश की बात पर लीज़ा ने ज़रिश को घूरा। अच्छा बस बस, चुप करके चाय पियो। नादिया ने ज़रिश को टोका। अस्सलाम वालेकुम। अहमद ने हॉल में एंटर होते हुए सलाम लिया। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा। रहमान और नादिया ने बेक वक्त कहा। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आओ बेटा बैठो। लीज़ा जाओ बेटा अहमद के लिए चाय लेकर आओ। नादिया कहती है लीज़ा अहमद के लिए चाय लेने चलेगी। अहमद रहमान के साथ सोफे पर बैठ गया। कहाँ घूमते, आज नज़र नहीं आए सारा दिन। रहमान ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा। जी वो छुट्टी थी तो मैं आज सारा दिन घर पे ही रहा। अहमद ने स्मार्ट लहजे में कहा। इतने में लीज़ा चाय का कप लिया अहमद के पास आई और कप अहमद को पकड़ाया, जिसे अहमद ने फ़ौरन ही पकड़ लिया। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अहमद ने संजीदगी से कहा। नादिया ने लीज़ा को सवालिया नज़रों से देखा। लीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ हाँ कहो बेटा, हम सुन रहे हैं। रहमान ने अहमद की संजीदगी देखकर संजीदा अंदाज में कहा। दरअसल मामा बाबा सब कल यहाँ पहुँचे थे। अहमद की बात सुनकर सबको जैसे सांप सूंघ गया। हॉल में एकदम खामोशी तारी थी। तकरीबन एक माह पहले जब मैं मुजफ्फराबाद गया था तो मैंने अपने और लीसा की बात की थी। सब अपनी गलती पर नादिम है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि जो गलती उनसे हुई है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन वो सब दिल से शर्मिंदा है और आप सब से दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपनी गलतियों का इजाला करना चाहते हैं। सभी खामोशी से अहमद की बात सुन रहे थे। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई वो अपनी गलती पर नादिम है? रहमान ने खामोशी को तोड़ते हुए संजीदगी से कहा। जी बाबा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन आप जानते हैं बेटियों के मामले में माँ बाप बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और आपको पता है इतने सालों से हमारा आप सबसे कोई राब्ता भी नहीं रहा। अब अचानक ऐसे। बाबा मैं जानता हूँ आप उन्हें लेकर परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र मत करिए, क्योंकि वो वाकई अपनी गलती पर नादिम है। अहमद की बात सुनकर रहमान ने गहरी सांस ली। और आपकी फूफो, आप उनकी फिक्र मत करें, ये फैसला हमारा अपना है। वैसे भी लीज़ा मेरी बीवी है, फूफो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आप उनकी तरफ से परेशान मत हों। अहमद ने तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है बेटा, कहाँ वो सब? रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी वो सब गाड़ी में वेट कर रहे हैं। क्या बेटा, इतनी सर्दी में और आप उन्हें गाड़ी में छोड़ आए हैं? नादिया ने फिक्रमंदी से कहा। जी वो मामा, मैं उनसे कहा कि पहले मैं सबसे बात कर लूँ, उसके बाद जो आपका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। जी जाए बेटा, उन्हें बुला लाएं, बहुत सर्दी है बाहर। जाए, शाबाश। रहमान के कहती है अहमद उठा और हॉल से बाहर निकल गया। अल्लाह का लाख शुक्र है, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था आज वो दिन आ ही गया। नादिया ने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए नादिया को अपने साथ लगाया। उठ जाओ लड़की और ये कंबल अंदर रख कर आओ। नादिया ने ज़लिश को डांटा। ज़लिश ने मुस्कुराते हुए कंबल उठाया और अंदर चले गई। मामा मैं चाय बनाती हूँ। लीज़ा ने चाय बनाने किचन में चले गई। ज़लिश नीचे आई और किचन में लीज़ा का हाथ बटाने लगी। थोड़ी देर में ही सब हॉल में एंटर हुए। अस्सलाम वालेकुम। सब ने नज़र झुकाए सलाम लिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? रहमान और नादिया ने खुश दिली से कहा। कुछ देर तक हॉल में खामोशी रही। रहमान आगे बढ़कर हसन को गले लगाया, जिसकी हसन को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। बहुत देर कर दिया आपने आने में, हमें माफ़ कर दे रहमान साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हसन ने नम लहजे में कहा। कोई बात नहीं हसन साहब, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों का एहसास किसी किसी को होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। रहमान ने हसन को खुद से अलग करते हुए अपनाइत से कहा। नादिया और नाहिद भी एक दूसरे के गले लगकर आहिस्ते से रोने लगी। ये मेरा बड़ा बेटा है एफिश और ये मेरी बहू उस्मा। हसन ने एफिश और उस्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा। माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। रहमान ने उस्मा के सर पे प्यार से हाथ रखा। एफिश को गले लगाया। मिलने के बाद सभी हॉल में मौजूद सोफे पर बैठ के अहमद चोर नज़रों से बार बार किचन की तरफ देख रहा था। अपनी जगह से उठा और किचन की जानिब बढ़ गया। सब खुशी से इधर उधर की बातें कर रहे थे। इतने में ज़लिश चाय की ट्रॉली लेकर आई और सबको चाय पेश की। रहमान ने ज़लिश का तारुफ करवाया। माशाल्लाह कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई है ज़लिश बेटी। नाहिद ने ज़लिश को देखकर प्यार से कहा। ज़लिश अपनी तारीफ सुनकर खुलकर मुस्कुराई। अहमद ने खांसने के अंदाज में लीज़ा को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अरे आप यहाँ क्यों बेगम साहिबा, यहाँ आने पर पाबंदी लगी है क्या? अहमद ने इशारे से कहा। नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। लीज़ा ने नज़र झुकाते हुए कहा। अहमद ने लीज़ा को खींचे खुद के करीब किया। अहमद क्या कर रहे हैं?
کوئی دیکھ لے گا، لیزا نے شرماتے ہوئے کہا۔ ایمبر نے سائڈ سے باہر کی طرف دیکھا جہاں سب باتیں کر رہے تھے اور ساتھ چائے کا مزہ لے رہے تھے۔ فکر مت کرے دلے جان، سب اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ ایمبر نے لیزا منہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ لیزا کا شرم سے مارے برا حال تھا اور ایمبر لیزا کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ سب کل کے آ چکے ہیں اور آج یہاں آنے والے ہیں؟ میں نے سوچا آپ کو سرپرائز دوں گا۔ یہ سرپرائز کم اور شوق زیادہ تھا، لیزا نے نہایت معصومیت سے کہا۔ ایمبر کو لیزا پر ٹوٹ کر پیار آیا اور لیزا کو گلے لگایا۔ لیزا کو اس کی ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ ارے ایمبر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ لیزا نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، آپ میری بیوی ہیں، ایمبر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیزا خاموش رہی کیونکہ ایمبر کے دو ٹوک انداز سے جانتی تھی کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، سو چپ رہی اور ایمبر کے دل کی دھڑکن کو خاموشی سے سننے لگی۔ کچھ پل ایسے ہی گزر گئے۔ اچانک لیزا کی نظر ایفش پر پڑی جو سکتے کے عالم میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا نے گھبرا کر جلدی سے ایمبر کو خود سے الگ کرنا چاہا۔ ایمبر چھوڑیں، ایمبر بس کچھ کر دیں۔ اور ایمبر بازد ہوا۔ لیزا نے زور سے ایمبر کو دھکا دیا اور ایمبر نے لیزا کی طرف سالے نظروں سے دیکھا۔ لیزا نے نظر جھکائے ایفش کی طرف اشارہ کیا اور جلدی سے ایفش کی سائڈ سے ہوتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ اب یہاں کیا بت بنے کھڑے رہو گے؟ ایمبر کی کرخت آواز پر ایفش اپنے ہوش میں واپس آیا۔ تھوڑی دیر لیٹ نہیں آ سکتے تھے؟ ہر جگہ ٹپک پڑتے ہو۔ ایمبر ہلکے سے غصے سے کہتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ ایفش بے یقینی نظروں سے ایمبر کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں تو کال سننے کے ساتھ لیزا کو بلانے آیا تھا، ایفش نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیزا ناہید نے اٹھ کر لیزا کو گلے لگایا۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو اور پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو، ناہید نے لیزا کے گال چومتے ہوئے کہا۔ عظمیٰ نے بھی لیزا کو پیار سے گلے لگایا۔ آؤ نا بیٹھو ہمارے پاس۔ لیزا ناہید اور عثمان کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ ایمبر حسن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ ایفش کہاں رہ گیا؟ کال اتنی لمبی ہو گئی اس کی؟ حسن نے ایمبر سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا جان، ایمبر نے سرسری سا جواب دیا۔ لیزا نے شرمائی اور گھبرائی نظروں سے ایمبر کو دیکھا۔ لیزا کی حالت دیکھ کر ایمبر دل میں خوب مسکرایا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ حسن نے ایفش کو آتا دیکھ کر سوال کیا۔ ایفش نے ایمبر کی طرف دیکھا جو موبائل میں مصروف تھا، دوسری طرف لیزا کو دیکھا جو ناہید اور عثمان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بابا کال تھوڑی لمبی ہو گئی تھی۔ ایفش نے جلدی سے بات بنائی اور صفحے پر بیٹھ گیا۔ رحمان صاحب، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سب کو اجازت ہو تو۔ حسن کی بات پر سبھی خاموش ہو گئے تھے اور حسن کو دیکھنے لگے۔ جی جی کہیے، اس میں اجازت کیسی؟ رحمان نے فوراً سے جواب دیا۔ چونکہ ہم اب یہاں ہمیشہ کے لیے آ چکے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اب لیزا اور ایمبر کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، نادیہ نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ رحمان نے سنجیدگی سے حسن کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئے؟ رحمان کو سنجیدہ دیکھ کر حسن نے پوچھا۔ میں شادی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، بس زویا بہن کی وجہ سے پریشان ہوں۔ رحمان نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ آپ پریشان نہ ہوں، عثمان سے میری بات ہو چکی ہے، وہ جلد ہی یہاں آ رہے ہیں اور انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حسن کی بات سن کر رحمان کو دلی سکون پہنچا۔ پھر مجھے اعتراض نہیں ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، تو پھر کیوں نہ اگلے مہینے کی 12 تاریخ رکھ لیں، کیونکہ ایمبر اور لیزا کا نکاح بھی جنوری کی 12 کو ہوا تھا۔ ہم نے سوچا کہ رخصتی بھی اسی دن ہو۔ حسن کی بات پر رحمان نے نادیہ کی طرف سوالے نظروں سے دیکھا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واو، آئی ایم سو ایکسائٹڈ، آپ کی شادی آ رہی ہے اور مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے ابھی، زرلش نے پرجوش انداز میں کہا۔ زرلش کی بات سن کر سبھی مسکرا دیے۔ چلیں پھر اب ہمیں اجازت دیں، شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، حسن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سبھی کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی صاحب، رات کافی ہو چکی ہے، آج یہیں رہ لیتے۔ نادیہ بہن، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، ناہید نے مسکراتے ہوئے کہا تو نادیہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ سبھی اجازت لے کر رحمان ہاؤس سے نکل آئے، گاڑی میں بیٹھے اور فاروق ہاؤس پہنچ گئے۔ احمد نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی، سب گاڑی سے اترے اور ہال میں انٹر ہو گئے۔ سبھی بہت خوش تھے کیونکہ دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا، سب نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ احمد میں اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اس کی شادی ہے اور اس کے منہ پر ابھی تک 12 بجے ہوئے ہیں۔ حسن نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے نہیں بابا، اس کے منہ پر 12 صرف ہمارے سامنے بجے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ایفش؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا دیکھا آج؟ ایفش کی بات پر سب نے سوالے نظروں سے ایفش کو دیکھا۔ ایفش نے سارا واقعہ سب کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر سب سکتے میں چلے گئے۔ میں بھی ایسے ہی حیرانگی سے بت بنا دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، احمد کا ایسا حلیہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ عثمان کی بات پہ ناہید اور حسن دونوں اپنے حواس میں لوٹے۔ مجھے تو اس کی بہت ٹینشن تھی، پر اللہ کا شکر ہے اب نہیں رہی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، شکر ہے اللہ کا۔ ناہید نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تو ناہید کو دیکھ کر سبھی مسکرا دیے۔ ہاں، میں، عثمان، زویا اور عروہ تینوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ عثمان، اب میں اتنی پرائی ہو گئی کہ بھائی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں اور شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، میں نے کون سا منع کر دینا تھا؟ زویا نے روحانسی لہجے میں کہا۔ زویا، میری بات کیوں نہیں سمجھتی آپ کو پتہ ہے حسن بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اب تک وہ آپ کی ساری باتیں بھی اسی وجہ سے مانتے ہیں، اور اسی بار بھی وہ آپ سے ہی پوچھنے والے تھے کیونکہ میں نے منع کر دیا۔ عثمان تحمل سے کہا۔ آپ نے کیوں منع کیا؟ کیا آپ کو مجھ پر بھی یقین نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے زویا، حسن بھائی نے جو بھی فیصلہ کیا ہمیشہ آپ سے پوچھ کر کیا، انہوں نے اپنے بیٹے تک خود سے دور کر دیا، وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے فیصلے کو کبھی اہمیت نہیں دی اور اس بار میں نے انہیں اس سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ خود فیصلہ کریں اور ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا لیکن میں نے منع کر دیا۔ زویا، انہیں بھی ہماری طرح حق ہے اور اپنی
کہ وہ اپنے حالات کے فیصلے خود کریں. آپ خود بتائیں اگر آپ حسن بھائی کی جگہ ہوتے اور احمد عروا کی جگہ ہوتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ حسن نے اپنائی سے سمجھاتے ہوئے کہا. زویا پھوٹ پھوٹ کے رو دی. میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میں نے بابا جان کا دیا ہوا وعدہ نہیں رکھا، انہیں اس وعدے پر قائم رہنے دیا. میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں. زویا نے اپنے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. عروا پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. عروا بیٹا، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کرو. ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے بلکہ ہمیشہ اچھا ہی سوچتے. اگر آپ زبردستی احمد کے ساتھ شادی کر لیتی تو کیا آپ اس کے ساتھ خوش رہ پاتی؟ عروا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. مجھے پتہ ہے آپ احمد کو بہت پسند کرتی ہیں. اس کو بھولنا آپ کے لیے آسان نہیں، لیکن آپ کوشش کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس سے بھی اچھا اجر عطا کرے گا. عثمان نے پیار سے عروا کو اپنے ساتھ لگایا. کچھ پل ایسے ہی گزرے. چلو اب آپ دونوں اپنی پیکنگ مکمل کریں، ہمیں آج ہی نکلنا ہے. عثمان کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. عروا اور زویا بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور اپنے روم کی طرف چلے گئی. عثمان نے دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا. عثمان، زویا اور عروا بھی فاروق ہاؤس پہنچ چکے تھے. سب بہت خوش تھے. عثمان ناہید زویا اور عروا کو شاپنگ دکھا رہی تھی. عثمان، نفیش اور احسن بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. سامنے سے احمد سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. سب نے بیک وقت کہا. آؤ بیٹا بیٹھو ہمارے ساتھ. عثمان نے اپنائی سے کہا. احمد عثمان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. کیسے چل رہی ہے جاب؟ جی اچھی جا رہی ہے. احسن نے سر سا جواب دیا. احمد اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں. احمد نے سوالیہ نظر سے عثمان کی طرف دیکھا. دراصل بیٹا میں چاہتا ہوں کہ عروا بھی آپ کے ساتھ پہلے کی طرح جوائن کر لے. وہ اپنی جاب سے بہت پیار کرتی ہے، جاب کو چھوڑنا نہیں چاہتی. عثمان نے جھجکتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے چلے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. رات کافی ہو گئی ہے، سب جا کر سو جائیں. سب نے حسن کی تاکید کی، اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. صبح کا وقت تھا، ٹھنڈ کافی زیادہ تھی، ہر طرف دھند ہی دھند تھی. حسب معمول عروا جاگنگ کر رہی تھی. دھند زدہ ہونے کی وجہ سے صاف صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. عروا کو اپنے پیچھے کوئی سایہ دوڑتا ہوا نظر آیا. عروا چوکنی ہو گئی اور سایہ اور بھی قریب ہوتا جا رہا تھا. عروا جاگنگ کرتی رک گئی. سایہ اب عروا کے پاس پہنچ چکا تھا. اس سایہ نے آتے ہی عروا کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ اچانک عروا نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے اس کو اپنے سامنے گرایا. سامنے والے کو اس حادثے کی ذرا بھی توقع نہیں تھی. کون ہو تم اور کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ عروا نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا. وہ معاف کیجیے گا، میرا مطلب آپ کو ڈرانا نہیں تھا بلکہ آگاہ کرنا تھا کہ اس وقت وہاں اکیلے لڑکیوں کا جاگنگ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سامنے والے نے اٹھتے ہوئے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے کہا. اچھا تو جو آپ کر رہے تھے وہ بھی کسی خطرے سے کم تو نہیں تھا؟ عروا کی بات پر سامنے والا بے حد شرمندہ ہوا. معاف کیجیے گا، دل سے معافی چاہتا ہوں. بائی دی وے میرا نام شاویز ہے. میں اکثر اس ٹائم جاگنگ کرتا ہوں. آج پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اس ٹائم جاگنگ کرتے دیکھا تو حیران بھی ہوا، پریشان بھی، کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے، ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. شاویز نے اسپاٹ لہجے میں کہا. آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں. تھینکس. عروا اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی. اف، بہت ہی اسٹرانگ گرل ہے. شاویز نے اپنا بازو مسلتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا. صبح کے 9-8 بج رہے تھے. احمد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. عروا اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی تھی. گاڑی میں ایک دم خاموشی طاری تھی. احمد، عروا اگر دوبارہ اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں یا اپنی جاب اس وجہ سے جوائن کی ہے تو پلیز ایک کوشش چھوڑ دیں، کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا. احمد نے عروا کی بات کاٹتے ہوئے کہا. احمد، آپ کو لگتا ہے میں نے جاب آپ کی وجہ سے شروع کی ہے؟ احمد خاموش ہے. احمد، ہاں، شروع میں نے آپ کی وجہ سے جاب شروع کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اپنی جاب سے بہت محبت ہو گئی. اس بار میں نے آپ کی وجہ سے جاب شروع نہیں کی. اور رہی بات پرانی باتوں کی تو میں وہ نہیں دہراؤں گی. عروا نے ہاتھ کی ہتھیلی پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا. دراصل میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں. میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. ہاں، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن پھر یہ محبت کب ضد میں بدل گئی مجھے خود سمجھ نہیں آئی. میں جانتی ہوں مجھے محبت زبردستی کی نہیں کی جاتی، اس لیے میں نے خود کو موو آن کیا ہے. میں آپ کے اور لیزا کے درمیان نہیں آنا چاہتی، نہ میں آپ کی بے رخی برداشت کر سکتی ہوں. اس لیے احمد پلیز مجھے معاف کر دیں. احمد نے نظر جھکاتے ہوئے کہا. آنکھوں سے اب مسلسل آنسو جاری تھے. احمد نے گہری سانس اندر کھینچی اور گاڑی ایک سائڈ پر روکی. عروا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. میں جانتا ہوں محبت کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی وقت مجھ پہ برباد کر رہی ہیں. اور رہی بات معافی کی تو آپ کو اب کی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اتنا ہی کافی ہے. احمد نے نرم مگر اسپاٹ لہجے میں کہا. چلو اب اپنا فیس صاف کرو، ہم کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں. عروا نے جلدی سے اپنا فیس صاف کیا اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی. تھوڑی دیر بعد دونوں کی گاڑی ہیڈ آفس کے باہر پارکنگ ایریا میں رکی. احمد اور عروا دونوں جلدی سے باہر نکلے اور ہیڈ آفس انٹر ہو گئے. راہداری سے ہوتے ہوئے دونوں میجر رومان کے آفس پہنچے. دستک دی. یس کم ان. اندر سے بارو آواز سنائی دی. احمد اور عروا اندر داخل ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے احمد، آپ آؤ بیٹھو. احمد اور عروا دونوں میجر رومان کے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئے. سر، یہ کیپٹن عروا ہے، میرے ساتھ مظفر آباد میں ملٹری میں کام کرتی رہی ہیں. احمد نے عروا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. جی، آپ نے بتایا تھا اور میں نے ان کے پیچھے سے رپورٹ بھی لے چکا ہوں. کافی ہونہار اور بہادر ہیں. میجر رومان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عروا بھی مسکرا دی. پھر سے دستک ہوئی. یس کم ان. السلام علیکم. میجر سلیمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام. سب نے بیک وقت جواب دیا. جی سر، آپ نے بلایا؟ سلیمان نے احمد اور عروا کی طرف دیکھ کر میجر رومان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. جی سلیمان، یہ کیپٹن عروا ہے، میجر احمد کے ساتھ مظفر آباد میں ملٹری میں کام کرتے رہی ہیں اور آج سے یہ آپ کے انڈر کام کریں گے. میجر رومان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا.
میجر سلیمان نے ہاں میں سر ہلایا. تینوں آفس سے باہر نکل آئے. راہداری سے ہوتے ہوئے ٹریننگ گراؤنڈ میں پہنچے جہاں سب سولجرز ٹریننگ میں مصروف تھے. شاویز جو اپنے بازو کا درد ابھی تک نہیں بھولا تھا عروہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا. ارے واہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے, یہ کون ہے؟ ریحان نے شاویز کے کان میں سرگوشی کی. شاویز نے جلد ہی خود کو کمپوز کیا. تو یہ ملٹری میں ہے اسی لیے اتنی اسٹرانگ ہے. شاویز نے حیرانگی سے سوچا. اتنے میں احمد, سلیمان اور عروہ بھی قریب پہنچے. سلیمان نے عروہ کا تعارف کروایا. عروہ کی نظر شاویز پہ پڑی. آپ یہاں؟ حیرانی سے عروہ نے شاویز کو پوچھا. ارے تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ احمد نے حیرانگی سے پوچھا. جی صبح ہی ملاقات ہوئی تھی ان سے, عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا. تو شاویز کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی. احمد بھی حیران ہوا اور دل میں مسکراتا ہوا سلیمان کے ساتھ آفس چلا گیا. احمد اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب اچانک میسج کی بیل سنائی تھی. احمد اسکرین کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا میسج ان باکس اوپن کیا. کیسے ہیں آپ؟ لیزا کا جگمگاتا ہوا میسج دیکھا. میں ٹھیک ہوں دل جان, آپ سنائیں؟ میسج لکھ کر سینڈ کر دیا. میں بھی ٹھیک ہوں, مجھے شاپنگ مال جانا ہے. زرلش اور ماما چلے گئے ہیں, میں ہاسپٹل میں ہوں, اگر آپ فری ہیں تو میرے ساتھ چلیں. چند سیکنڈ بعد رپلائی آیا. شور مائی ڈیئر, آپ کے لیے تو میں ہر وقت فری ہوں, بس ابھی آتا ہوں. احمد نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا. اس کے ساتھ ہی احمد اپنی سیٹ سے اٹھا اور آفس سے باہر نکل گیا. میجر رومان سے اجازت لے کر ہیڈ آفس سے باہر آیا. گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور ہاسپٹل کی جانب روانہ کر دی. تھوڑی دیر میں احمد ہاسپٹل کے باہر پہنچا. اتنے میں سامنے سے آتی لیزا دکھائی دی. احمد نے گاڑی کا لاک اوپن کیا. لیزا نے ڈور اوپن کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی. احمد نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور شاپنگ مال کی جانب روانہ کر دی. کیا ہوا, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ احمد نے لیزا کو خاموش دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا. لیزا نے ہاں میں سر ہلایا. لیزا کیا بات ہے, کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے کیا؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ آپ کے فیس سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے. صبح آپ کس کے ساتھ تھے گاڑی میں؟ احمد کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا. آپ کو کیسے پتا؟ میں نے آپ کو دیکھا, لیزا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا. احمد سب سمجھ گیا اور خوب مسکرایا. اب مسکرا کیا رہے ہیں, بتائیں بھی. اب جب آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو کیا بتاؤں؟ احمد نے اشارت سے کہا. احمد جائے, میں آپ سے نہیں بولتی. لیزا نے ناراضگی سے کہا. اچھا ناراض مت ہو, میرے ساتھ صبح عروہ تھی. کیا عروہ؟ لیزا کو جیسے شوق لگا. وہ آپ کے ساتھ کیوں تھی؟ پریشان نہ ہو لیزا, ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. ویسے بھی مجھ پر بھروسہ ہے نا آپ کو؟ احمد نے اپنائی سے کہا. نہیں بھروسے کی بات نہیں ہے, بھروسہ تو مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ ہے. وہ بس مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا آپ کو میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ دیکھنا. ٹھیک ہے دل جان, آپ نے کہہ دیا تو آئندہ سے میں عروہ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا. احمد نے مسکراتے ہوئے کہا. نہیں اب میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا. لیزا نے شرماتے ہوئے کہا. لیزا کا جالس ہونا احمد کو بہت اچھا لگا کیونکہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. احمد نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ وقت آنے پر آپ کو پتہ لگ جائے گا بیگم صاحبہ. احمد سسپینس مت ڈالیں, مجھے سسپینس سے بڑی کفت ہوتی ہے. ارے میری جان, آپ فی الحال صرف مجھ پر فوکس کریں, سسپینس کو چھوڑیں. احمد نے پیار سے کہا تو لیزا جھیم گئی. تھوڑی دیر بعد دونوں شاپنگ مال پہنچے. دونوں گاڑی سے اترے اور شاپنگ مال انٹر ہو گئے. سامنے زرلش کو دیکھا جو انہیں کا انتظار کر رہی تھی. دونوں زرلش کے پاس پہنچے. ہاں میں بھی کہوں, آپ بھی, آپ کو دیر کیوں ہو گئی؟ تو آپ احمد بھائی کے ساتھ آ رہی تھی؟ زرلش نے اشارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا. احمد مسکراتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا. بدتمیز, چپ نہیں کر سکتی؟ لیزا نے شرماتے ہوئے زرلش کو گھوڑا. زرلش کھلکھلا کر ہنسی. شاپنگ کرتے کافی رات ہو چکی تھی. احمد کے موبائل پر بیل ہوئی. احمد نے دوسری بیل پر کال اٹینڈ کی. احمد کہاں ہے؟ میں آپ کو یہاں ڈھونڈ رہی ہوں. دوسری جانب عروہ کی آواز سنائی دی. میں اس وقت شاپنگ مال ہوں. خیریت؟ احمد نے اسمارٹ لہجے میں کہا. گھر جانا تھا, مجھے گاڑی نہیں ہے میرے پاس, آپ مجھے پک کریں. عروہ میں ابھی نہیں آ سکتا, لیکن میں شاویز کو کہتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کا گھر بھی اسی طرف ہے. اس کے ساتھ ہی احمد نے کال بند کی اور دوبارہ کال ملائی جو پہلی بیل پر اٹھا لی گئی. السلام علیکم سر. دوسری جانب سے گھبراتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام, کہاں ہیں اس وقت؟ جی سر میں گھر جانے لگا ہوں, کوئی کام تھا؟ ہاں عروہ کو بھی گھر چھوڑ دو, میں اس وقت بزی ہوں, نہیں آ سکتا. جی سر ضرور. اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. شاویز نے گہری سانس لی, موبائل پاکٹ میں ڈالا. سامنے سے عروہ آ رہی تھی. عروہ کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گیا. میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں. شاویز کے کہنے پر عروہ نے ہاں میں سر ہلایا اور شاویز کے پیچھے چلنے لگی. یہ بھی کافی خڑوس لگتا ہے. عروہ بڑبڑائی. جی آپ نے کچھ کہا؟ شاویز نے پیچھے مڑ کر اسپارک لہجے میں کہا. نہیں تو. عروہ نے نفی میں سر ہلایا. دونوں گاڑی کے قریب پہنچے, گاڑی کا ڈور اوپن کیا اور گاڑی میں سوار ہو گئے. شاویز نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی جانب روانہ کر دی. گاڑی میں خاموشی طاری تھی. عروہ نے شاویز کو دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. بے ترتیب بال, سفید رنگت, ہر فوجی یونیفارم اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا. عروہ کے دل کی بیٹ مس ہوئی. کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ عروہ کی نظریں خود پر پا کر شاویز نے عروہ سے پوچھا. شاویز کی بات پر عروہ نے جلد ہی خود کو کمپوز کیا. وہ صبح کے واقعے کے لیے میں معافی چاہتی ہوں, لیکن آپ کو بھی تو کندھے پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا نا. عروہ نے جلدی سے بات بنائی. اٹس اوکے نو پرابلم. شاویز نے سرسری سا جواب دیا. گاڑی ریڈ لائٹ پر رکی. شاویز نے عروہ کی طرف دیکھا جو سر سیٹ سے لگا آنکھیں منہ بند کیے بیٹھی تھی. شاویز کی نظریں عروہ پر ٹھہر سی گئیں. سر پر کیپ, چہرے پر بلا کی معصومیت. سفید رنگ کا فوجی یونیفارم میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی. شاویز کے دل کو کچھ ہوا. کچھ پل ایسے ہی گزرے. پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز نے شاویز کو اپنے خیالات سے باہر نکالا. شاویز نے جلد ہی خود کو نارمل کیا اور دوبارہ گاڑی چلانے میں مصروف ہو گیا. ایک انجانی سی کیفیت نے دونوں کو دلوں میں جگہ لے لی تھی جس کا ان دونوں کو علم بھی نہیں تھا. دونوں نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ کیفیات محبت میں تبدیل ہونے والی ہیں اور یہاں سے ایک نئی محبت کا آغاز ہونے والا تھا. رحمان ہاؤس میں بہت گہما گہمی تھی. مہندی کا فنکشن اکٹھا تھا سو سبھی رحمان ہاؤس میں موجود تھے. زرلش عروہ ایک کمرے میں تیار ہو رہی تھی. دونوں میں کافی گہری دوستی ہو چکی تھی.
ज़लिश تم ड्रेस पहनाओ, तब तक मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लूँ, फिर मैं चेंज कर लूँगी। उर्वा ने अपने बाल स्ट्रेट करते हुए कहा। ज़लिश अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकली बेसाख्ता ही ज़लिश को देखकर उर्वा के मुंह से वाव निकला। बहुत ही प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। पीले रंग की मैक्सी के ऊपर सब्ज रंग की कढ़ाई और स्टोन्स का काम बहुत ही नफासत से किया गया था। साथ पीले रंग का चूड़ीदार पजामा था। हल्का सा मेकअप किए ज़लिश बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी तारीफ सुनकर ज़लिश दिल खोल कर मुस्कुराई और वह अपना ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। ज़लिश सब्ज इयररिंग्स पहनने लगी। थोड़ी देर बाद उर्वा वॉशरूम से निकली। वाह आपी, आप तो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। लाइट रेड कलर लॉन्ग पाँव तक आती फ्रॉक जिससे गले और बॉर्डर पर स्टोन सा काम था, साथ चूड़ीदार पजामा और हल्का सा मेकअप, आप खुले बाल उर्वा को बेहद हसीन बना रहे थे। उर्वा अपनी तारीफ सुनकर शर्माई। दोनों कमरे से बाहर निकल ली। वाह, आज तो हमसे ज़्यादा आप सब प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। जोया ने नज़र उतारते हुए कहा। तो दोनों मुस्कुरा दी। आहा, आज तो हुस्न अरूज पर है। एफिश ने इशारत से उस्मा का कंधा मारते हुए कहा। उस्मा झींप गई। चलो बेटा, आप जल्दी से जाओ और लीज़ा को बुला लाओ, और एफिश आप अहमद को बुला लाएं। उर्वा इधर उधर देख रही थी। किसे ढूंढ रही हैं? ज़लिश ने आंख मारते हुए कहा। किसी को भी नहीं, उर्वा ने हकलाते हुए कहा। ज़लिश खिलखिलाकर हंस दी। लीसा के कमरे की जानिब बढ़ गई। एफिश अहमद के कमरे के बाहर पहुंचा और दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से अहमद की बारो आवाज़ सुनाई दी। एफिश दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर हो गया। वाह माशाल्लाह, आज तो मेरा भाई पहचान में ही नहीं आ रहा। अहमद ने रेडिश ब्राउन कमीज जिसके दामन पर और गले पर डार्क रेडिश ब्राउन स्टोन का काम बड़ी नफासत से किया गया था, साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा था। तरतीब से बाल सेट किए अहमद बहुत खूबसूरत और वजीह लग रहा था। आपका क्या ख्याल है, आज के दिन के बाद मैं हैंडसम नहीं लगूंगा? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद की बात पर एफिश को जोर का झटका लगा। क्या हुआ प्यारे, मुझे लेने आए हो और खुद ही शौक में चले गए? अहमद की आवाज़ पर एफिश ने जल्दी ही खुद को संभाला। शौक ना हो तो और क्या करूं? आज तुम इतने खुले दिल से मुझसे बात कर रहे हो, और वो भी मुस्कुराकर। एफिश ने बेयकीनी से देखा। अहमद होले से हंस दिया। अब चले वरना आपके पीछे सभी आ जाएंगे। अहमद के कहती कि एफिश ने बेयकीनी से जोर जोर से सर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर निकल आए। अहमद मुस्कुराता हुआ एफिश के साथ चल रहा था। सबकी नज़रें अहमद की जानिब थी। अहमद को मुस्कुराता देखकर सभी हैरानी से बुत बने अहमद को घूर कर देख रहे थे। अगर इसी तरह घूर घूर कर अहमद को देखते रहे ना तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी मुस्कुराने लगे। माशाल्लाह, मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ कितना खूबसूरत लगता है ना। नाहिद ने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा। सब ने अहमद की खूब नज़र उतारी। अहमद को स्टेज पर बिठाया गया। अहमद के कोलीग्स भी आ चुके थे। बारी बारी अहमद को मुबारकबाद दे रहे थे। शावीज़ की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। अचानक शावीज़ की नज़र उर्वा पर पड़ी और हटना भूल गई थी, जो उस्मा से हंस हंस कर बातें कर रही थी। शावीज़ ने उर्वा को इस तरह पहली बार देखा था। किसे देख रहे हो? रिहान ने शावीज़ की नज़रों का ताक़ुब करते हुए इशारे से पूछा। किसी को भी नहीं। शावीज़ ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदलते हुए स्पाट लहजे में कहा। मुझे सब पता है बेटा, छुपाओ मत। रिहान ने हंसते हुए कहा तो शावीज़ भी मुस्कुरा दिया। इतने में ज़लिश लीज़ा को ले आई। लीज़ा सबकी नज़रों का मरकज़ बन गई। माशाल्लाह, नज़रें बद से बचाए बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। नाहिद और नादिया ने नज़र उतारने के अंदाज से कहा। अहमद की नज़रें लीज़ा पर पड़ी और हटना भूल गई। अहमद की बीट मिस हुई। लीज़ा डार्क गोल्ड डन टखनों तक आती लॉन्ग फ्रॉक जिसके बॉर्डर और गले पर डार्क ब्राउन और रेड स्टोन का काम बड़ी नफासत से किया गया था। हल्के से मेकअप और ज्वेलरी में सर पर तहजीब से दुपट्टा सेट किए बेहद खूबसूरत लग रही थी। नज़र लगाओगे क्या? एफिश ने सरगोशी की तो अहमद ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़र का जाविया बदला। ठीक ही तो कह रहा था। एफिश लीज़ा नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ज़लिश ने लीज़ा को स्टेज पर अहमद के पहलू में बिठाया। बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप दिले जान। अहमद ने सरगोशी की। लीज़ा ने शर्माते हुए नज़र झुका ली। उर्वा की मतलाशी नज़रें शावीज़ को ढूंढ रही थी। अचानक उर्वा की नज़र शावीज़ से पड़ी और हटना भूल गई। नेवी ब्लू कमीज़ और चूड़ीदार पजामे में शावीज़ बेहद खूबसूरत लग रहा था। दोनों की नज़र टकराई। मशहूर मेरे दिल की रवानी होगी, नज़र जो तेरी लागी मैं दीवानी होगी, दीवानी हूँ दीवानी मस्तानी होगी। ज़लिश ने उर्वा के कान में सुर लगाया। उर्वा ने हड़बड़ाकर दिल पर हाथ रखा। ज़लिश तुम भी ना, डरा ही दिया। उर्वा ने शर्माते हुए ज़लिश के बाजू पर चपत रसीद की। हाय हाय, देखो कैसे शर्मा रही हैं आप, बिल्कुल सुर्ख हो गई हैं। ज़लिश की बात पर उर्वा ने मुँह को हाथ लगाया और शर्माते हुए वहाँ से चले गई। ज़लिश खिलखिलाकर हंसती। यूँ मेहंदी का फंक्शन अच्छे से गुजर गया। अगले दिन बारात थी। सब मैरिज हॉल में पहुँच चुके थे। सुर्ख और उसी लिबास में लीज़ा अहमद कोई परिस्तान की परी लग रही थी और इसके पहलू में नेवी ब्लू शेरवानी ज़ेबतन की। अहमद बहुत खूबसूरत लग रहा था। सभी ने इनकी जोड़ी को बहुत सराहा। अहमद चोर नज़रों से लीज़ा के खूबसूरत चेहरे को अपने दिल में उतार रहा था। तमाम रस्मों के बाद यूँ शादी का फंक्शन भी अच्छे से गुजर गया। अहमद ने लीज़ा को फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कुछ लोग पहले ही वेलकम के लिए घर पहुंच गए थे। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता से गाड़ी चलाने लगा। लीज़ा नज़र झुकाए खामोशी से बैठी थी। आपकी खूबसूरती मेरे दिल की तार छेड़ रही है। अहमद ने लीज़ा के झुमके को टच करते हुए कहा। लीज़ा के जिस्म में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। लीज़ा के दिल की बीट मिस हुई। लीज़ा ने अहमद की तरफ देखा और नज़रें हटाना भूल गई। पता है मुझे, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ कि आपसे बिना देखे नहीं रहा जा रहा। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। लीज़ा अहमद की बात पर होले से हंस दी। लीज़ा को हंसता देखकर अहमद भी हंसने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों हवेली पहुंचे। हवेली को लाइटिंग की मदद से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। अहमद
گاڑی پارک کر کے گاڑی سے نیچے اترا، لیزا کی طرف سے ڈور اوپن کیا اور ہاتھ بڑھا کر لیزا کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ لیزا اور احمد کا گیٹ پر ویلکم کیا گیا۔ ویلکم کے بعد دونوں حویلی اندر انٹر ہو گئے۔ لیزا پہلی بار حویلی آئی تھی۔ حویلی کو اندر سے بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سیڑھیوں کی گرل کو تازے پھولوں سے سجایا گیا تھا جن کی مہک پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے لیزا احمد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گلاب کی خوشبو نے لیزا کا استقبال کیا۔ لیزا نے خوشبو کو اپنے اندر تک گزارا۔ پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ لیزا پہلی بار احمد کے کمرے میں آئی تھی۔ بڑی نفاست سے لیزا کو بیڈ پر بٹھایا گیا۔ کمرہ بہت نیٹ اینڈ کلین تھا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ لیزا کمرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی، اتنے میں دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ لیزا نے نظر جھکا لی۔ احمد لیزا کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لیزا کی دھڑکن کا شور احمد کو صاف سنائی دے رہا تھا۔ لیزا کی خوبصورتی اور معصومیت احمد کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے لگی۔ لیزا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ لیزا پہلی بار احمد کے قریب تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں لیزا کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ احمد نے مسکرا کر لیزا کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ لیزا، اس دن کا میں نے بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی اور آپ کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اپنے رب سے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ آپ میری زندگی کا حاصل ہے، آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں اپنے رب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے آپ کو میری شریک حیات بنایا۔ آپ کو پا کر آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے لیزا۔ آپ کا ساتھ میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، آپ کو ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ احمد نے نہایت محبت سے اپنی بات مکمل کی۔ لیزا احمد کو ٹکٹکی باندھے سن رہی تھی، حیران بھی تھی کہ احمد اتنی محبت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اسٹرکٹ اور بےحد انٹروورٹ احمد بالکل نہیں لگ رہا تھا جس کے نام سے سب گھبرا جاتے تھے۔ یہ تو کوئی اور ہی نرم مزاج اور محبت والا احمد تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ احمد کی آواز پر لیزا اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ احمد، میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو میرے لیے چنا۔ لیزا کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے جسے احمد نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیزا، جب تک زندہ ہوں آپ کی آنکھوں میں دکھ کے آنسو نہیں آنے دوں گا۔ احمد نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ آپ کی رونمائی۔ احمد نے ڈبیا کھول کر لیزا کے آگے بڑھائی۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت نیکلس ہے، لیزا نے ڈبیا پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ سے کم ہے، احمد نے اشارے سے کہا تو لیزا مسکرا دی۔ احمد نے نیکلس لیزا کی گردن میں پہنایا۔ کچھ بھی نہیں، یہ دل، یہ جان، یہ سارا جہاں آپ کی ایک مسکان اور سب کچھ قربان، اے دل جان، آپ میری دل جان ہے لیزا۔ احمد نے لیزا کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کی جس سے لیزا نے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر احمد کے سینے پر رکھا اور اپنے دل میں اپنے رب کا بے حد شکریہ ادا کیا جس نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو صبر کے پھل ضرور دیتے ہیں، اور آج لیزا کو بھی اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ ختم شد۔